السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، ناولز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ہماری آج کی ناول کا نام ہے ایک رین سجا کر رکھی ہے، اور اس کی رائٹر ہے آسیہ رئیس خان۔ اور آسیہ رئیس خان سے ہم نے ہمارے چینل پر ان کی ناولز اپلوڈ کرنے کی پرمیشن لی ہوئی ہے، اور یہ ناول خواتین ڈائجسٹ میں فروری 2025 میں ہی اپلوڈ ہوئی ہے، مطلب ابھی ابھی آئی ہے، نیو ناول ہے یہ۔ ہماری ناول کچھ اس طرح سے ہے کہ ہیروئن آئدن کے پیرنٹس کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ اب ہیرو کے گھر پر رہنے آئی ہے۔ یہاں ہیرو کی ماں ہیروئن کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتی ہے، لیکن پھر بھی ہیرو ہیروئن کی پیاری سی خاموش لو اسٹوری چلتی ہے، بہت زبردست، بہت ہی پیاری، بہت خوبصورت لو اسٹوری چلتی ہے ان لوگوں کی، اور ہیپی اینڈنگ ہے، رومانٹک اینڈنگ ہے۔ ہیرو اور ہیروئن کو بہت زبردست، بہت اچھا سا سنجیدہ سا کردار دکھایا گیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح بہت شاندار اور عمدہ تحریر ہے۔ امید کرتی ہوں کہ میری طرح یہ ناول آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی۔ میں نے ناول کمپلیٹ ریڈ کی ہوں، اس کے بعد اپنی رائے کا اظہار کری ہوں۔ ناول بہت بہت خوبصورت ہے، آپ لوگ اسے ریڈ کیجیے گا اور انجوائے کیجیے گا، سنیے گا اور انجوائے کیجیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ہماری پیاری سی خوبصورت سی ناول کی جانب۔ الماس پروین نے کمرے میں سب کو بلایا تھا، اور ان کے کمرے سے باہر نکلتے گھر میں یوں ہلچل مچی مانو اندر سے سب عید کے چاند کا دیدار کرائے ہو۔ اگلا دن عید کا بھی ہو تو اپنی زندگی کے شب و روز ایک سے ہونے کا یقین اس قدر پختہ تھا کہ تجسس جیسا جذبہ اس کے لیے اجنبی تھا۔ لیکن ہر انسانی زندگی کی طرح چند ایک پہلی بار تو اس کی زندگی میں بھی تھے۔ کچھ سنا تم سب نے؟ نمو ہمیشہ کی طرح دوڑتی آئی تھی اور دروازے میں رک کے سب کو مخاطب کر کے ماحول کو سنسنی خیز بنانے کی کوشش کی۔ ویسے تو وہ اپنی اماں اور دو بہنوں کی طرح کام نہیں کرتی تھی، لیکن جس دن اسکول کی چھٹی ہوتی وہ لازمی ان کے ساتھ یہاں آ جاتی۔ کسی کسی دن تو بطور خاص یہاں آنے کے لیے اسکول کا ناغہ کرتی تھی۔ پہلے ہی میرا مارے تجسس کے دم نکلنے والا ہے، جلدی بکو۔ نمو کی ہمشیرہ مینو میں صبر کا فقدان تھا۔ مینو کے ساتھ اس سے بڑی بہن بالی بھی اس کی سمت پلٹی۔ اس کا چہرہ بھی وہی کہہ رہا تھا جو مینو کی زبان سے ادا ہو چکا تھا۔ ان تینوں نے ایک نظر آٹا گوندھ رہی آئدن کو دیکھا، جو معمول کی طرح اضطراب سے بے نیاز تھی۔ وہ آدم بیزار یا خشک مزاج نہیں تھی، لیکن دوسروں کے معاملات میں اس کی دلچسپی کا عالم صفر تھا۔ خود سے کبھی کہیں شامل نہیں ہوتی تھی۔ ہاں کوئی بلائے یا بات کرے تو نرمی اور پیار سے بات یا معاملے میں شامل ہو جاتی، لہٰذا انہیں اس تازہ ترین خبر میں بلکہ کسی بھی معاملے میں اس کے آگے بڑھ کے دلچسپی نہ لینے کا ایسا یقین تھا جیسے کل صبح سورج نکلنے کے سوا۔ اگلے ہی پل وہ اسے نظر انداز کر کے فی الوقت کی بریکنگ نیوز کی جانب متوجہ ہوئی جو نمو کے قبضے میں تھی۔ حمدان بھائی آ رہے ہیں۔ اس نے آخر فضا پر تنی تجسس کی قبا اپنے انکشاف کی تیز ہوا سے اڑا دی، اور خود ہی شور مچانے لگی کہ اسے حمدان بھائی بڑے پسند تھے، بلکہ اس کا پہلا کرش کہنا زیادہ مناسب ہوگا۔ اس کی ہو ہا کے شور میں کسی نے نہیں دیکھا کہ دنیا سے بے نیاز اس لڑکی کے ہاتھ تھم گئے ہیں۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے بت بن گئی ہیں، اور اس کے اندر پیالے میں یکجا ہوئے آٹے پر مٹھیاں مارنے کی قوت کی یکایک ختم ہو گئی تھی، مگر جلدی سنبھل کے اس نے انگلیاں ایک ساتھ ملا کے بھینچی۔ اس معمول کے کام میں اس کی جدوجہد کوئی نہ جان سکتا تھا، نہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ تینوں کام چھوڑ کے الماس پروین کے چھوٹے سپوت پر براہ راست ٹاک شو شروع کر چکی تھی، جو 2 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ آئدن نے قریب آ کے بالی کا بازو ہلایا تو پلٹی۔ میں کچھ دیر بعد آ کے روٹی بناتی ہوں۔ اس نے مصروف سا ہنگارہ بھرا اور زور و شور سے جاری بحث میں شامل ہو گئی۔ سکینہ خالہ، مینو اور بالی گھر کے صاف صفائی اور کھانا پکانے پر مامور تھی۔ وہ باورچی خانے سے باہر نکلی جو مکان سے الگ تھلگ نہیں تھا، لیکن سب سے آخری کمرہ ضرور تھا۔ اس کے داخلی دروازے کے بائیں جانب کمروں کی بنا کھڑکی والی دیوار تھی۔ بس ایک کمرے کا دروازہ اس سمت کھلتا تھا جو اس کا تھا۔ باورچی خانے کے عین سامنے لاؤنج اور ہال کے ذیلی دروازے تھے، جو باورچی خانے سے لاؤنج اور ہال میں آنے جانے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اس آمد و رفت کے درمیان میں روش بنی تھی۔ دائیں سمت کھلا لان تھا۔ باورچی خانے اور اس کے کمرے کو ایک تنگ سی گلی جدا کرتی تھی جو عقبی حصے میں جاتی تھی، جہاں کبھی چھت پر جانے والا زینہ تھا۔ وہ اسی گلی سے گزر کے پیچھے آ گئی۔ اس جگہ پہنچ کے قدم خود بخود رک گئے۔
سالوں پہلے جب وقت کے مطابق چلتے مکان میں کچھ جدید طرز کی تبدیلیاں کی گئی تو چھت پر جانے والی پرانی سیڑھیاں بے مصرف ہو گئی تھی کہ سب کچھ اگلے حصے میں منتقل ہو گیا تھا۔ عقبی حصہ آمد و رفت اور کسی بھی قسم کی مداخلت سے فارغ کر دیا گیا تھا، تاہم زینے اب بھی موجود تھے اور یہی اس کی پسندیدہ جگہ تھی۔ دن ہو یا رات، کسی بھی پہر وہ بے دھڑک گھنٹوں یہاں گزار دیتی تھی کہ اس طرف کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی۔ کوئی گلی سے اندر آتا تبھی اسے یہاں کسی کی موجودگی کا اندازہ ہوتا تھا اور ادھر کوئی نہیں آتا تھا۔ اس کے یہاں آنے جانے کا علم بھی مینو اور بالی کو ہی تھا۔ پلو لہرا کے دھول ہٹانے کی کوشش کے بعد وہ زینے پر بیٹھ گئی۔ سامنے احاطے کی دیوار سے لگ کے نیم اور پیپل کے گھنے پیڑ اپنے پتے پتے کو چپ رہنے کا حکم دے کر اس سبز آنکھوں اور گلابی رنگت والی حسینہ کو سننے بےتاب تھے، جو چپکے زباں میں ان سے بے تحاشا باتیں کرتی تھی۔ شاخوں سے لٹکے پتے بھی سعادت مندی سے بے حس و حرکت تھے۔ اچانک اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا اور اس نے گھبرا کے دوپٹہ نکال کے گود میں رکھ لیا، اور باورچی خانے میں اس نے پہلے فقرے کے بعد ان تینوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہیں سنا تھا۔ لیکن اس وقت اس کے ذہن میں بھی وہی بات تھی جو ان تینوں کے جوش کا مرکز تھی کہ ہمدان شادی کے لیے آ رہا ہے۔ ظاہر ہے 2 سال ہوئے انگیجمنٹ کو۔ اس نے دوپٹے کا مڑا کنارہ انگلیوں سے کھول کے کھینچا، اور شادی کے بعد وہ پھر واپس ہی جائیں گے۔ یہ خود کے لیے تسلی تھی یا آگاہی، اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ اسے وہ طرحدار پراعتماد آئینہ یاد آئی جو پچھلے 2 سالوں سے اسی کے ساتھ تھی۔ اس نے مزید سوچنا چاہا مگر ذہن خالی تھا۔ اس موضوع پر آس پاس والوں کی بے شمار باتیں سن کر بھی اس کے اندر اس شادی سے منسلک کوئی خیال، کوئی تصور پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اس کے تخیل کا احتجاج تھا۔ وہ اس عالیشان بنگلے میں لائی گئی تو اس کی عمر شاید 11-12 سال تھی۔ اسے تو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ اس وقت اس کے پاس پچھلی زندگی کی خوبصورت یادیں تھیں، اپنے امی ابو کی آنکھوں کا تارا اور نانا کی بے حد لاڈلی آئدن، بہت باتونی تھی۔ پھر یکے بعد دیگر والدین کی وفات کے بعد وہ پہلی بار مایوسی، شکستگی اور دکھ سے آشنا ہوئی تھی۔ اس کے بعد نانا اس کی کل کائنات تھے۔ انہوں نے اسے مایوسی اور دکھ سے نکال کر زندگی سے محبت سکھائی، تاریکیوں کے بیچ جگنو کی اہمیت اور اسے تلاشنے کے گر سکھائے، اور اس نے سارے سبق ایسے پکے سیکھے تھے کہ پھر وقت کے تھپیڑوں اور اپنوں کی ستم ظریفیوں کے باوجود زندگی سے اس کی محبت کم نہیں ہوئی۔ اس نے گلے شکوے کے بجائے جیسا اور جو ملا اس پر تشکر کو اپنا شعار بنا لیا۔ نانا کی وفات کے بعد اس گھر میں اجنبی اور سپاٹ تاثرات سے سجے چہروں کے بیچ وہ گھبرائی سی تھی، ٹکر ٹکر سب کو دیکھتی۔ اس کی نظر کو جس گرمجوشی اور اپنائیت کی تلاش تھی وہ کسی صورت میں نہ تھی۔ وہ سب افراد اچھے تھے مگر اپنے نہ تھے۔ اسے ایک کمرہ عنایت کیا گیا تھا، باقی سب تو ٹھیک تھے، لیکن اس گھر کی سربراہ الماس پروین کی نظروں نے پہلے دن ہی اسے سہما دیا تھا۔ اس کم عمری میں بھی ان کی آنکھوں کی تپش اور لہجے کی برف نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی تھی۔ ان کے وجود سے اٹھتی اپنے لیے وہ منفی شعاعیں ہی تھی کہ وہ اپنی عمر کی عام ہنستی بولتی کھلکھلاتی لڑکیوں کے مقابلے میں کم گو اور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ اس کے ناسمجھ اور معصوم ذہن نے اپنے طور پر ہی مصیبت سے بچنے کی خاطر انہیں کبھی خفا نہ کرنے کی ٹھان لی کہ اسی میں زندگی کا سکون مخفی تھا۔ اول دن نئی جگہ، اجنبی لوگ اور آنے والے وقت کا خوف ہی اس قدر تھا کہ اسے رات کا کھانا نہیں کھایا گیا۔ جب کروٹیں بدل بدل کے تھک گئی تو خالی پیٹ کی آوازوں کا پانی سے گلا گھونٹنے کے ارادے سے باورچی خانے میں آئی۔ پانی پی کر پلٹی تو آنتیں دہائیاں دینے لگی کہ ہم سکڑی جا رہی ہے، کچھ تو فکر کرو۔ جھجکتے اس نے ڈھکے برتنوں کو دیکھا اور کاؤنٹر کے قریب آئی۔ ابھی ایک پتیلے کا ڈھکن اٹھایا تھا کہ کسی نے بتی جلائی اور وہ مارے شرمندگی کے پسینے میں نہا گئی۔ ابھی چوری کی بھی نہیں تھی اور پکڑی گئی۔ اجالے کا جھماکا ہوتے ہی ہاتھ ہٹانے کے ساتھ بے اختیار ہی پلٹ گئی تھی، گویا اس طرح خود کو ذرا دیر پہلے والے عمل سے دور کر لے گی۔ سامنے جو بھی تھا وہ اس کی شرمندگی پر حیران تھا، جو اس کے خاموش وجود سے بنا سوتی لہروں کے چیخ رہی تھی۔ نانا کی وفات کے بعد جو کچھ دن اس نے اسی گھر میں ماموں ممانی کے مکمل مالک بن جانے کے بعد گزارے تھے، انہوں نے اسے لوگوں اور زندگی کے بالکل نئے روپ دکھائے تھے۔ اب بھی وہ ایک سرزشی ڈانٹ کی امید کر رہی تھی۔ کھانا ہی تو لے رہی تھی، ہمدان نے سوچا، اور ادھر آئدن ندامت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ وہ آگے آیا اور رات کی خاموشی میں احتیاط کے باوجود دبا دبا سا دراز کا شور، پھر برتنوں کا شور ابھرا۔ پھر اس نے سلیپر میں قید پیروں کو کاؤنٹر سے دور جاتے دیکھا۔ اگلے پل اس سے مخاطب تھا۔ کھا لو، آئدن نے خجالت کے وزن سے ٹوٹی جا رہی گردن اونچی کی۔ وہ میز کے قریب کھڑا تھا اور میز پر چاولوں سے
بھری رکابی دھری تھی۔ ٹی شرٹ اور پاجامے میں ملبوس وہ اجنبی لڑکا کیسے اس کی بھوک جان گیا تھا؟ اس نے سوچا اور وہیں کھڑی رہی۔ کچھ دیر اس کے آگے بڑھنے یا بولنے کے انتظار کے بعد ہمدان نے جگہ چھوڑی اور فریج کھول کے یک بوتل نکال کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ دروازہ عبور کرنے سے پہلے اس نے مڑ کے دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ایٹ! اس نے بوتل والا ہاتھ اٹھا کے رکابی کی طرف اشارہ کیا، تاہم فوراً ہی غلطی کا احساس ہوا کہ جانے وہ سمجھ سکی یا نہیں۔ کھانا کھا لو، اس نے ایک بار پھر دہرایا اور چلا گیا۔ آئیدن کی نظر میز پر ٹھہر گئی۔ ٹھنڈے پلاؤں کی صورت دیکھتے ہی آنتوں نے کروٹ بدلی۔ میں نے تو نہیں لیے، وہ خود دے کر گئے۔ اس نے شانوں سے ندامت اور احساس سے سہو کو جھٹکا اور کھڑے کھڑے ہی کھانا شروع کر دیا۔ رکابی خالی کر کے اس نے کوشش کی کہ دھوتے ہوئے آواز پیدا نہ ہو، لیکن اسٹیل کے سنک میں سرد پانی گرنے کی آواز اسے کسی سیلابی ریلے کا شور محسوس ہو رہی تھی۔ کسی ندھر نہ آنے کی دعا کرتے اس نے پلیٹ دھو کے رکھی اور کمرے میں آ گئی۔ پیٹ بھرتے ہی ٹھنڈ کا احساس بھی دوبالا ہو گیا اور نیند بھی گھیر کر آنے لگی۔ نیند کی وادی میں قدم رکھنے سے پہلے اسے وہ مہربان چہرہ یاد آیا تھا۔ پہلی شب تھی، اسے اتنا ہی یاد تھا کہ اس کے بعد ایسی انگنت شبوں کا شمار ممکن نہیں تھا۔ چند دن کے لیے گھر آتا تھا، اس میں بھی ان کا آمنا سامنا نہ کے برابر ہوتا کہ جب تک وہ الماس پروین کی معتمد خاص نہیں بنی تھی۔ یہ کام اس کے سپرد تصفیہ کے بعد ہوا تھا۔ اس سے پہلے وہ اسکول جاتی اور واپس آ کر کمرے میں بند پڑتی رہتی۔ سکینہ خالہ کمرے میں ہی اسے کھانا دے جاتی تھی۔ ان کبھی کبھار کے سامنے میں ہی دنیا اور اپنوں کی لاتعلقی چھیڑ رہی آئیدن کو اس کی مہربان احساس کرتی نظر اور دوستانہ مسکراہٹ اچھی لگتی تھی۔ اتنے لوگوں میں ایک اسی میں اسے اپنائیت نظر آتی تھی۔ آئیدن دیدی! مینو کی پکار پر چونکی۔ بڑی آنٹی نے کہلوایا ہے، وہ آج کھانا جلدی کھائے گی۔ کچھ کہے بنا کھڑی ہوئی۔ مینو بھی غائب ہو گئی۔ وہ اس گھر کی ملازمہ نہیں تھی، بلکہ ملازموں کے لیے قابل رشک تھی کہ وہ بڑی مالکن یا بڑی آنٹی کی معتمد خاص تھی۔ ان کا کھانا ناشتہ پکانے سے لے کر پروسنے تک سب اس کے ذمہ تھا۔ ان کے کمرے کی صفائی، ان کے کپڑے، جوتے اور دیگر لوازمات کی تیاری اور ذمہ داری بھی اس کی تھی۔ وہ ہر جگہ اسے ساتھ رکھتی تھی، اس کے بنا کہیں نہیں جاتی تھی۔ جو مقام اور حیثیت دور سے یا کبھی کبھار دیکھنے والوں کو اس کی خوش نصیبی کا یقین دلاتی تھی، اس کی حقیقت وہی جانتی تھی۔ لوگوں کو الماس پروین کے پیار اور مہربانی کا یہ انداز بڑا پیارا لگتا تھا، لیکن اس سارے عمل میں پیار کا کہیں گزر نہیں تھا۔ انہوں نے جو طریقہ اپنایا تھا، کبھی وہ سوچتی تو خود ہی ستائشی انداز میں تالیاں بجانے کا دل کرتا تھا۔ ان کی ہمدردی، بے غرضی اور انسان دوستی خدا خوفی کی مثال لگنے والا عمل ان کا انتقام تھا، محبت اور نفرت کا اظہار تھا، اور یہ حقیقت جو جانتے سمجھتے تھے وہ اپنی زبان سل چکے تھے۔ وہ کبھی جان نہ پاتی اگر سکینہ خالہ کی بات نہ سنتی، جو اپنی بیٹیوں کی الجھن دور کرنے سنا رہی تھی کہ ایک اجنبی کو وہ کیوں گھر لے آئی ہے۔ آج ان کی توجہ 2 برس بعد واپس آ رہے بیٹے کے استقبال کی تیاریوں پر تھی، جو منگنی کے بعد بیرون ملک چلا گیا تھا۔ ہر کوئی اس آمد کو مستقبل قریب میں شادی سے جوڑ کر ہی بے پناہ پرجوش تھا۔ وہ الماس پروین کی 5 اولادوں میں سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی عمر اور ان کے بڑے پوتے کی عمر میں چند سال کا ہی فرق تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی ان سے منوائی تھی۔ ان کی اولاد میں وہی تھا جو اسکول کے بعد مزید تعلیم کے لیے ہاسٹل گیا تھا۔ وہ چیخ پکار یا غصہ اور دھمکی دے کر اپنی بات منوانے والا ضدی نہیں تھا، بلکہ بڑے سلیقے اور طریقے سے وہی منوا لیتا تھا جو اس کی خواہش ہوتی۔ ان کی اور ہمدان کی غیر معمولی محبت کا اولین سبب تو یہ تھا کہ وہ سب سے چھوٹا تھا اور اس نے کم عمری میں ہی باپ کو کھو دیا تھا۔ سب نے باپ کا پیار دیکھا اور محسوس کیا تھا، لیکن اس کے شعور سنبھالنے سے پہلے ہی ان کے شوہر کی وفات ہو گئی تھی، اس لیے وہ اپنی جانب سے اس چھن چکی محبت کی تلافی بھی کرتی تھی۔ ہمدان کا کمرہ دیکھ لو، اچانک انہوں نے اس کی سمت دیکھ کر کہا۔ بالی نے ٹھیک سے صفائی کی ہے یا نہیں؟ اس کی ضرورت کی تمام چیزیں وہاں ہونی چاہیے۔ جی۔ انہوں نے سامنے رکھی رکابی 2 انگلیوں سے دور کی۔ یہ اشارہ تھا کہ اب وہ برتن اٹھا سکتی ہے۔ آئیدن نے ہاتھ میں تھامی ٹرے میں ان کی پلیٹیں، گلاس اور چمچ اٹھا کے رکھے اور چلی گئی۔ پلیٹ کھسکانے جیسا معمولی عمل کرتے ہوئے بھی وہ حقارت اور ان کے نزدیک اس کے مقام کا تعین اس تک پہنچا دیتی تھی۔ ٹرے باورچی خانے میں رکھ کے ان کے حکم کی تعمیل کے لیے اس بند کمرے کی جانب چل پڑی جو روز صفائی کے لیے کھلتا تھا، لیکن آج اپنے مکین کی متوقع آمد کے لیے کھلا تھا۔ اندر اب بھی نمو اور مینو پردے تبدیل کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ دونوں مسکرائی۔ دیدی دیکھے بھلا، انہیں بدلنے کی ضرورت تھی کیا؟ نمو نے پرانا اتارا گیا پردہ بمشکل ہاتھوں سے سنبھالتے پوچھا۔
اس کے نام کے ساتھ دیدی زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ یہ یقین نمو کا ہی تھا جس نے اس کے لیے دیدی کی شروعات کی تھی۔ اس کے نام کی وجہ تسمیہ اور تاریخ جان لینے کے بعد کہ اس کے نانا نے اپنی بیٹی کا فارسی نام آیتن رکھا تھا اور پھر نواسی کا اس سے ملتا جلتا ہم قافیہ آیدن۔ یہ نئے پردے وغیرہ بلکہ ساری تیاری خوشی کا اظہار ہے۔ اس نے مسکرا کے نمو کا حوصلہ بڑھایا جو بہنوں کے مقابلے میں کامچور تھی۔ میں کچھ مدد کروں؟ اس کا مدد کا ارادہ قطعی نہ تھا، یہ بس رسمی جملہ تھا۔ ارے نہیں، بس ہو گیا، پکڑو۔ مینو نے چادر کھول کے پلنگ پر پھیلائی اور دوسرا سرا نمو کو پکڑنے کو کہا۔ اس نے پرانے پردے ہاتھ سے فرش پر گرا کے چادر تھامی۔ ان سے کچھ فاصلے پر کھڑی انہیں چادر بچھانے کے بعد تکیے غلاف بدلتے دیکھتی رہی۔ اس سے قبل بھی وہ اس کمرے میں کئی بار آئی تھی اور اپنے جذبوں سے باخبر ہوتے ہی وہ یہاں سے ایسے گزرتی اور چلتی تھی کہ کسی شے سے اس کے ہاتھ تو دور دوپٹہ اور دامن بھی مس نہ ہو۔ جانے دیوار، میز، پردے، چادر، ان پر رہ جانے والا اس کا کون سا لمس چگلی کر بیٹھے، جانے اس کا دوپٹہ کون سے گرے کھول کے سرگوشی وہاں بکھیرتے۔ اس کے پاس بڑے خوف تھے جو اسے اس احتیاط پر مجبور کرتے تھے۔ اتنی احتیاط کے باوجود جس لمحے میں سارے اندیشے ایک ساتھ سچ ہوئے اور سارے خوف دم توڑ گئے، وہ اس کی بڑی معمولی غلطی کے کارن ہوا تھا۔ کاش میں اس رات کمرے میں ہی رہتی، اس نے اب بھی سوچا، لیکن کہیں دل اس کاش پر خفا بھی ہوتا تھا کہ وہ غلطی ہی تو اب حاصل زیست تھی۔ بس اب ہمدان بھائی گھر آ جائے تب ان کے ادھر آنے سے پہلے وہ جلانا ہوگا۔ نمو نے کمر پر ہاتھ رکھ کے خود کو ذرا آگے پیچھے جھکا کے کمر کی ورزش سی کرتے ہوئے دیوار سے لگی کنسول میز پر سنہری ٹرے میں رکھے رنگین منقش مرتبان کی طرف اشارہ کیا جو خوشبودار موم سے بھرا تھا۔ انہیں الماس پروین کی طرف سے بڑی مخصوص ہدایت تھی جن میں خوشبودار موم بتیاں جلانا بھی شامل تھی کہ ہمدان کو کمرے میں مخصوص ہلکی خوشبو پسند تھی اور ہمدان بھائی کی الماس پروین جتنی پرواہ اور فکر ننھی نمو کو بھی تھی۔ گھر کے چھوٹے مالک پر اس کا کرش وہ بہنیں اور آئدن جانتی تھی۔ ویسے انہیں ہفتہ بھر پہلے تو بتانا چاہیے تھا نا۔ مینو کمرے سے باہر لے جانے والا سامان باسکٹ میں رکھتے ہوئے گویا ہوئی، ایک دن میں اتنا تھکا دیا، اب ساری رات جاگتے رہو۔ وہ الگ مینو کی ابتدائی خوشی اور جوش کام کی زیادتی نے چھین لیا تھا۔ ہمدان کی گھر آمد کا متوقع وقت آدھی رات کے بعد تھا۔ میں تو مغرب کے بعد ہی گھر جا کے سو جاؤں گی تاکہ پھر رات میں اٹھ کے ادھر آ جاؤں۔ نمو کے الگ منصوبے تھے۔ حق ہاں، مغرب کے بعد سو جاؤ گی، مینو نے اس کی نقل اتاری۔ چلو ورنہ ابھی بالی چیخنے لگے گی۔ اسے بڑی بہن کا خیال آیا جو سکینہ خالہ کے ساتھ باورچی خانے میں مصروف تھی۔ ان کے ساتھ باہر نکل کے اسے دروازہ بند کرنا پڑا کہ دونوں کے ہاتھ خالی نہیں تھے۔ اس نے الماس پروین کو اطلاع دی کہ کمرہ ان کی ہدایت کے مطابق تیار کروا دیا گیا ہے۔ ان کی طرف سے جواب میں ایک ہنکار ملی جس میں چھپا تنفر بھرا تیر جانے اور کسی کو کیوں محسوس ہوتا بھی تھا یا وہ سب جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے تھے۔ الماس فاطمہ کی بڑی بیٹی سمیہ جو قریب کے شہر میں تھی وہ ہمنا کے ساتھ پہنچ گئی تھی۔ 2 ہفتہ قبل آئینہ فرینکفرٹ سے واپس آئی تھی جہاں پچھلے 2 برسوں سے وہ ایک ہی پروجیکٹ پر ساتھ کام کر رہے تھے۔ جب گھر والوں کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے آنے کی اطلاع اسے بھی دی تو خفا ہو گئی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں آنا چاہتا، اسی لیے بہانہ بنا کے رکا تھا۔ اس نے زیادہ صفائی دینے کی کوشش کی، نہ منانے کی، بس ایسی کوئی بات نہیں ہے کہا تھا۔ وہ اس وقت کچھ سوچنا نہیں چاہتا تھا لیکن دل تو یوں ہی بدنام ہے، ذہن اور سوچیں بھی کب ہمارے اختیار میں ہوتی ہے۔ لینڈنگ میں ابھی آدھا گھنٹہ مزید تھا۔ اس نے ہاتھ باندھ کے سر پیچھے ٹکا دیا۔ اس پر وہ دونوں ادوار گزرے تھے جو کسی بھی دل ہارنے والے کا مقدر ہو سکتے۔ واردات قلب کا واحد فریق ہونے کی کسک، محرومی اور لاحاصلی کی صداقت قبول کر لینے کے بعد وہ جا فضا لمحہ اس کی زندگی میں بھی آیا جس کی وقوع پذیری کی دعائیں آسمان کے سمت رخ کرنے والی دعاؤں میں سب سے شدید تڑپ رکھتی ہے کہ کوئی اور بھی ان شعلوں سے لپٹ کے سکون محسوس کر رہا ہو جس میں ہم جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن دوسری صورتحال بھی اس کے لیے خوشی کا سامان نہ بن سکی تھی، بلکہ ان 2 برس کے خود ساختہ ہجر میں اس لمحے نے اسے کبھی خوش اور مطمئن ہونے نہ دیا۔ اس دن پہلے جانے کتنی بار اس نے اس سبز آنکھوں والی لڑکی کو دیکھا تھا جو بلا شبہ اسے اس وقت بھی پیاری لگتی تھی، لیکن یہ پسندیدگی ایسی تھی جو کسی بھی خوبصورت اور دلکش چیز کے لیے ہوتی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کئی بار ان کا آمنا سامنا بھی ہوتا تھا، وہ زیادہ خاموش ہی رہتی، اس نے کم ہی اسے کسی سے گفتگو میں پہل کرتے دیکھا تھا۔ اسے ان کے یہاں آئے 2 ڈھائی برس ہونے آئے تھے۔
اس بار جب وہ فائنل نتائج کے بعد ہاسٹل سے گھر آیا تو معمول کی طرح بھتیجوں اور اکلوتی بھتیجی کے لیے تحائف لایا تھا۔ چونکہ اسے علم تھا اس نے بھی 10ویں کے بعد کالج جانا شروع کیا ہے، لہٰذا اس نے ایمل کے لیے کالج بیگ لیا تو ایک اس کے لیے بھی خرید لیا۔ پورا دن وہ اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ آخر وہ سونے سے پہلے اس کا تحفہ دینے اس کمرے کے باہر تھا، پہلی بار اس کمرے تک آیا تھا اور اس کے لیے یہ ایک بے ضرر اور عام سی بات تھی۔ دستک پر عائدہ نے دروازہ کھولا۔ سکینہ خالہ، ان کی بیٹیوں اور کبھی کبھار سمیہ کے علاوہ کوئی اس کے کمرے میں آتا نہیں تھا، اور اس وقت تو قطعی نہیں۔ سو اس نے دروازہ کھولا تو حمدان کے سامنے گھبرائی صورت تھی۔ اسے دیکھتے ہی گھبراہٹ پر حیرت حاوی ہو گئی۔ یہ اس نے بیگ آگے کیا اور اچانک جانے کی در سے سمیہ نے آ کے بیگ اچک لیا۔ باجی، ان کی آمد سے زیادہ ان کا بیگ چھپٹنے کا انداز اسے حیران کر رہا تھا۔ حمدان، کان کھول کر سن لو، اگر آئدن کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تو کبھی ادھر کا رخ نہیں کرنا، اور نہ یہ سب۔ انہوں نے بیگ والا ہاتھ ہلایا۔ باجی، اس کی حیرت میں اضافہ ہوا۔ آئدن الگ ان کی بات سن کر سکتے میں تھی۔ آئدن، انہوں نے اس کے گلابی گال پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا تم جاؤ اندر اور پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوا ہے۔ ان کے لہجے میں ذرا دیر پہلے والی تنبیہ اور آگاہی والا سر ندارد تھا۔ یہاں کے لوگوں میں کبھی کبھی آنے والی سمیہ باجی سے ہی اسے اپنائیت اور انسیت کا احساس ملا تھا۔ آئدن نے سر ہلایا، ایک نظر حمدان پر ڈالی اور دروازہ بند کر لیا۔ آؤ، اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے لاؤنج میں لے آئی۔ بیٹھو، اسے صوفے پر بٹھا کے وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ سمیہ باجی اسلم بھائی کے بعد دوسرے نمبر پر تھی، ان کے بعد عدنان بھائی اور پھر شاسماں آپی تھی۔ تمہیں آئدن پسند ہے؟ ان کا خوف اتنا بڑا تھا کہ ان کے اندر اشاروں، کنایوں اور گھما پھرا کے سراغ لگانے اتنا حوصلہ اور صبر بھی نہیں رہا تھا۔ آئدن اس عمر میں تھی جہاں شباب بھی پر شباب ہوتا ہے، اور حسن میں تو بے مثال تھی۔ ان کا ڈر بچا تھا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ بدک کے پیچھے ہوا کہ ان کے سوال کا مفہوم بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ غور اس کے تاثرات دیکھے تھے۔ شکر ہے حمدان، انہوں نے پورا رخ اس کی جانب کیا۔ سوال جواب مت کرنا، لیکن آج جو کہہ رہی ہوں اسے ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری فیلنگ اور نیت جو بھی ہو۔ آئدن، میں تمہاری ذرا سی دلچسپی بھی اس پر زندگی تنگ کر دے گی، لیکن کیوں؟ وہ آئدن کی طرح 15 سال کا لڑکا نہیں تھا جو بلا حیل و حجت سب سن اور مان لیتا۔ وہ سب تم نہیں سمجھو گے، لیکن میں نے آج تک تمہیں بلا وجہ کوئی ہدایت دی ہے؟ آخر میں انہیں اس کی جانب سے یقین دہانی پانے کے لیے اپنے ماضی کا سہارا لینا پڑا۔ سب بہن بھائیوں میں معاملات، حالات اور رویوں کی زیادہ سمجھ رکھتی تھی۔ ان کے مشوروں پر عمل کرتے ہوئے کوئی متعامل نہیں ہوتا تھا۔ وہ عمر میں اس سے کافی بڑی تھی۔ ان کی 3 بیٹیاں تھیں، کوئی بیٹا نہیں تھا۔ سب سے چھوٹا بھائی تھا۔ وجہ ان میں سے کوئی ایک تھی، یہ ساری جو ان کی حمدان کے لیے محبت ممتا میں لپٹی محسوس ہوتی تھی۔ یہ بھائی ان کے لیے بڑا خاص تھا۔ آپ غلط نہیں کہہ رہی، لیکن کون زندگی تنگ کرے گا؟ اس بے ضرر لڑکی کے لیے کوئی برا سوچ بھی کیسے سکتا تھا، وہ بھی اس کی چند معمولی عنایات کی وجہ سے؟ وہ حیران تھا۔ امی؟ امی؟ اور اب مزید سوال مت کرو، اس کے پیچھے لمبی ہسٹری ہے۔ بس آئندہ یوں بہیو کرو کہ آئدن یہاں موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک عام سی بات پر سمجھدار بہن کا ایسا شدید رد عمل، اور پھر یہ عجیب سی وجہ۔ انہیں علم ہی نہیں تھا انہوں نے اس رات آئدن کو اس کے لیے کتنا خاص بنا دیا تھا، جس کے خدشے انہیں ستا رہے تھے۔ ان کے اس عمل نے اس کے سچ ہونے کی بنیاد رکھتی تھی۔ بہرحال اسے باجی پر اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے خود بخود اپنی ماں کے رویے پر غور کرنا شروع کیا، اور جلد ان کے انداز سے ان میں آئدن کے لیے چھپی نفرت بھانپ لی تھی۔ اور یہ جان کر اسے جتنا دکھ ہوا اس پر وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ پہلا احساس تھا جس نے اسے چونکایا تھا۔ اس کے بعد وہ محتاط ہو گیا، خاص طور پر امی کی موجودگی میں۔ لیکن آزادی چھنتے ہی انسان چور رستے ڈھونڈ لیتا ہے۔ جانے یہ رفتہ رفتہ پرورش پا کے ہونے والا حادثہ تھا، یا اسی شب اس سفر کا آغاز ہو چکا تھا؟ اسے احساس مگر دھیرے دھیرے ہوا تھا۔ وہ جب بھی ہاسٹل سے گھر آتا راستہ بھر قیاس کرتا رہتا، اسے سب سے پہلے کہاں نظر آئے گی؟ لاؤنج میں امی کو چائے دیتے ہوئے، لان میں انہیں صبح کا اخبار دیتے ہوئے، ان کے کمرے میں ان کی الماری میں استری شدہ کپڑے رکھتے ہوئے، یا راہداری میں ٹرے اٹھائے، یا پھر قسمت مہربان رہی تو وہ اسے تنہا اپنے آپ میں گم یا پڑھائی کرتے ہوئے لان کے گوشے میں دیکھ سکے گا۔ گھر پہنچ کر بھی بیت چکے دن کی خوبصورتی کب اور کہاں کتنی دیر اس نے آئدن کو دیکھا کے مطابق کم زیادہ ہوتی رہتی۔ گھر آنے کا سارا جوش اور خوشی آئدن کے دیدار سے وابستہ ہو کے رہ گئی تھی۔ تاہم اسے سمیہ کی بات پر اتنا یقین تھا کہ اس نے کبھی اس کے قریب جانے یا اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ اکثر فجر کے بعد لان میں اپنی کتابیں لے کر بیٹھتی تھی، اور اس نے بھی چند دنوں کے قیام میں فجر کے بعد جاگنگ کو جانا شروع کر دیا۔
آتے اور جاتے وقت ایک اچڑتی سی نگاہ اس کی نئی آکسیجن تھی۔ محبت اپنے سارے رنگوں اور جزیات کے ساتھ ساتھ ابتدا سے ہی حد درجے محتاط تھی۔ اسے سمیہ کی بات بھولتی نہیں تھی اور گزرتے وقت کے ساتھ آئدن کی تنگ زندگی مزید تنگ نہ ہو، اس سعی میں وہ بڑا کامیاب رہا۔ کبھی کسی کو اس کے دل کی خبر نہ ہو سکی۔ ویسے بھی الماس پروین کا اس کے ساتھ جو رویہ تھا، گھر کے بچے اپنے والدین کی ہدایت پر آئدن کے ساتھ فری نہیں ہوتے تھے، اور اس نے تو دل کی بے ایمانی کے بعد سخت سے سخت پہرے بٹھا دیے تھے۔ اسے ہر قسم کے عتاب و عذاب سے بچانے کی خواہش کو جھٹکا اس وقت لگا جب اس سے چند سال چھوٹی بھانجی ناجیہ سے اس نے سنا کہ آئدن کے لیے کوئی پیام آیا ہے۔ وہ یک سن ہو گیا تھا۔ آس پاس اچانک لا یعنی آوازیں تھیں جنہیں اس کا ذہن ڈیکوڈ کرنے سے قاصر ہو گیا تھا۔ یہ سچ تو اس نے اب تک نظر انداز ہی کیا تھا۔ آخر تمہیں اسے عذاب اور عتاب سے ہی بچانا ہے نا؟ وہ مان جاتا، لیکن اب ذہن مگر کیوں کی تکرار جاری رکھتا۔ خیر، اس پیام کی بات وہیں ختم ہو گئی کہ ابھی وہ پڑھ رہی تھی، مگر ہمدان کے لیے ایک نئی اذیت کا در کھول گئی۔ اگلی بار اس نے سنا خاندان سے کسی نے رشتہ بھیجا ہے، اور اس بار بھی انکار ہو گیا کہ امی مطمئن نہیں۔ وہ بلا کے حسن کی مالک تھی، سو لوگوں کے لیے اس کا یتیم و یسیر ہونا یا سگے ماموں کی بے اعتنائی کی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جب اس نے اپنے جذبات پوری ایمانداری سے قبول کر لیے تو ایک دن سمیہ سے اپنی امی اور آئدن کے انوکھے رشتے کی حقیقت پوچھ ہی لی۔ ٹھیک ٹھاک تو پرپوزلز تھے، امی کیوں نہ کہہ رہی؟ ذرا دیر پہلے ناجیہ اپنی مما اور ممانیوں کے ساتھ اسی موضوع پر بات کر رہی تھی۔ ان میں جاتے ہی اس نے سمیہ سے پوچھا، شاید امی نہیں کرنا چاہتی اس کی شادی، لیکن کیوں؟ اس کے سوال پر وہ چپ ہو گئی۔ کم آن باجی، اور انہوں نے اصل واقعہ کہہ سنایا۔ مکمل قصے کے بعد وہ دونوں کتنی دیر خاموش رہے۔ امی کے لیے وہ آئدن نہیں، آیتن ہے۔ وہ اسے فراز احمد کو ٹھکرانے کی سزا دے رہی ہے۔ اگر وہ قبول کر لیتی تو ان کی طرح اس گھر میں آئدن بھی مالکن ہوتی، جبکہ رد نے اسے ملازمہ بنا دیا ہے۔ وہ اسی خیال کو جانے کیسے باور کرا رہی ہے خود کو، آئدن کو یا آیتن کی روح کو۔ امی کی سائیکی یہی بن گئی ہے۔ تم فراز ماموں سے ان کی محبت جانتے ہو نا، تو اسے نہ چھیڑو، لیکن اس طرح کسی کی زندگی سے۔ اس کی بات انہوں نے درمیان میں کاٹ دی۔ میں مناسب وقت اور مناسب رشتہ آنے پر مداخلت کروں گی، ابھی بے وقت چھیڑ کر خواہ مخواہ ایشو بنانا ٹھیک نہیں، اور تم ان سب سے دور رہو۔ امی کا دماغ اس معاملے میں سینسیٹیو ہے۔ ماموں کا دکھ دیکھ رہے ہو نا، کیا کروا رہا ہے ان سے؟ تمہارے متعلق انہیں شک یا غلط فہمی بھی ہوئی تو سوچ لو، اس بیچاری کا کیا کرے گی؟ میرے بارے میں کیوں غلط فہمی ہوگی؟ اس کا دل چور تھا۔ اس نے صفائی دی، جب آئدن کو گھر لانے کی بات چل رہی تھی تو کسی نے امی سے کہا تھا وہ ماں کی طرح حسین ہے، اگر تمہارے یہاں پھر وہی کہانی دہرائی گئی تو؟ اس پر امی نے بڑے فخر اور یقین سے کہا تھا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ان کی اولاد ماں کے اشاروں سے اس کے دل کا حال سمجھنے والی ہے اور ماموں سے پیار کرنے والی ہے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گی۔ اور ہمدان کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ آئدن کا BA ہوتے ہی مزید اس قسم کی باتیں اس کے کانوں میں پڑی، لیکن کہیں بات نہیں بنی، مگر اس نے یہ خسارہ قبول کر لیا کہ وہ ہمیشہ اس کی دسترس سے دور ہی رہے گی، تبھی خوش اور مطمئن رہ سکے گی۔ جتنا وہ اپنی امی اور ان کے آئدن کے ساتھ رواں رویے پر غور کرتا، اسے سمیہ کا تجزیہ 100% درست محسوس ہوتا۔ ملازمت کے بعد اس کا آنا جانا کم ہو گیا تھا۔ وہ جب گھر جاتا خود کو ذہنی طور پر آمادہ رکھتا کہ گھر میں آئدن کی شادی کی خبر سننے ملے گی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تاکہ گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ ایک سمیہ باجی تھی جن سے وہ آئدن کا ذکر کر سکتا تھا، لیکن اس پیش روئی میں اس کا اپنا راز افشا ہونے کا خطرہ تھا کہ ان کی زیرک نگاہی کا وہ قائل تھا، اور سب سے زیادہ مشقت اب تک ان سے چھپنے میں ہی کرنی پڑی تھی۔ ایک دو دفعہ جب وہ اس کے پاس آئی تو اس کے دفتر کی ساتھی آئینہ سے ملنے کے بعد الماس پروین نے اسے گھر پر مدعو کیا۔ وہ اس کے ساتھ 2 بار گھر آئی۔ جلدی وہ گھر میں سب سے گھل مل گئی۔ اب اسے گھر آنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، خود بھی سب سے ملنے آ جاتی تھی۔ سب کو ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ملوث ہونے کا اس قدر یقین تھا کہ اس کی مرضی پوچھے بنا ہی الماس پروین اس کا رشتہ لے کر آئینہ کے گھر پہنچ گئی۔ وہ سب اسے یہ سرپرائز دے کر اس سے جو توقع کر رہے تھے، اس نے بھی وہی رد عمل دیا۔ دنیا داری بہرحال دل کی دنیا سے الگ شے تھی، کم از کم اس کے لیے تھی۔ کچھ فیصلے بس کھانا پوری کے لیے کرنے پڑتے ہیں، اس نے بھی کر لیا، لیکن اپنی منگنی والے دن ایک بار پھر اس کی دنیا بدل گئی تھی۔ ایئر ہوسٹس کی آواز پر وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ ارے بیٹا، فون بھی نہیں کیا؟ آئینہ کو دیکھ کر وہ سب خوشگوار حیرت میں گر گئے تھے۔ جواب میں وہ محض مسکرا کے رہ گئی۔ ایک ساتھ ہی آتے نا، ہفتہ یا کچھ دن ہی تو تھے درمیان میں۔ بڑی بھابھی نے سب کے ذہن میں مچل رہی بات کو الفاظ اور آواز دی۔
اس ٹائم ہمدان کو چھٹی نہیں مل رہی تھی، یہ تو ابھی اچانک اپروو ہو گئی ہے۔ اس نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ سارا گھر اپنی طرف سے چند دنوں بعد ان دونوں کی شادی کی امید اور انتظار میں تھا۔ وہ سب آئینہ کے والدین کے آنے کی توقع کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد آئینہ نے باجی کے کان میں جانے کیا کہا کہ وہ بہانے سے اسے اور الماس پروین کو لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ سب ٹھیک تو ہے بیٹا؟ وہ جہاندیدہ خاتون تھی۔ آئینہ نے کچھ کہنے کی بجائے سمیہ کو دیکھا۔ امی، آئینہ کے کچھ تحفظات ہیں ہمدان کو لے کر۔ انہوں نے احتیاط سے الفاظ سنے۔ الماس پروین جو بڑے آرام و سکون میں تھی یک چوکنی ہو گئی۔ کمرے کے دوسرے گوشے میں اسٹینڈ لگائے کپڑے استری کر رہی آیتن نے بھی سر اٹھا کے دنیا کی خوش نصیب ترین لڑکی کو دیکھا۔ آئینہ کی آمد کے بعد انہوں نے ہی اسے اس کام کے لیے کمرے میں بھیجا۔ انہیں کیا تحفظات ہو سکتے بھلا؟ اس نے واپس سامنے پھیلے دوپٹے پر بھاپ اڑاتی استری چلاتے سوچا۔ میں سن رہی ہوں۔ جب وہ دونوں چپ رہی تو انہوں نے باری باری انہیں دیکھا۔ آنٹی کے ہمدان کو کوئی اور پسند تھا؟ آپ نے یہ انگیجمنٹ زبردستی کی تھی؟ چند پل واضح تعجب سے اسے دیکھنے کے بعد وہ ہنسی۔ بیٹا، انگیجمنٹ اس لیے کی تھی کہ ہم سب کو لگا تھا آپ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اور اگر اسے کوئی پسند ہوتا تو ہمیں ضرور خبر کرتا اور ہم سب خوشی خوشی اسے قبول کر لیتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے شفقت سے سمجھایا۔ اتنا لمبا عرصہ منگنی رکھنے کے لیے اسی لیے منع کرتے رہے کہ وسوسے اور وہم ستاتے ہیں، ان پر توجہ نہ دو۔ آنٹی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے وہ کسی کو پسند کرتا ہو، لیکن وہ نہیں، یا کوئی دوسرا مسئلہ ہو جو آپ سے کہہ نہیں سکا، یا کیا پتہ کوئی اور بات ہوئی ہو۔ آئینہ کے لہجے میں سچ جاننے کی تڑپ تھی۔ بیٹا، آپ اوور تھنکنگ کا شکار ہو رہی ہو۔ انہوں نے دل میں ایک لمبی آہ کے ساتھ یہ آج کل کی نسل کہنے کے بعد آئینہ کو مخاطب کیا۔ ہمدان نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی۔ کیا کبھی تم سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے بیٹی سے پوچھا۔ نہیں، سمیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھ سے نہ صحیح، لیکن اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوتی تو وہ سمیہ سے ضرور کہتا۔ اس لیے آگے کی تیاری پکڑو، مستقبل کا سوچو۔ ہم سب ایک دو دن میں آتے ہیں اور شادی کی تاریخ طے کرتے ہیں، بلکہ آج ہی سمدن کو اپنی آمد اور مقصد سے آگاہ کر دیتی ہوں۔ وہ حتمی لہجے میں کہہ کر کھڑی ہوئی۔ میں نماز پڑھ لوں، پھر ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ اس دفعہ ان کی آواز ذرا بلند تھی اور آئیدن نے استری کا سوئچ آف کر دیا۔ وہ اٹھ کر غسل خانے میں گئی اور اس نے ان کے مخصوص گوشے میں جائے نماز بچھائی، پھر الماری سے نماز والا دوپٹہ نکال کے جائے نماز کے قریب رکھی، گول میز پر رکھا جہاں قرآن کریم کا نسخہ اور دیگر مسنون دعاؤں و اذکار کی کتب رکھی تھی۔ تم نے ہمدان سے اس موضوع پر بات کی؟ باجی نے آئینہ سے پوچھا۔ دوبارہ سابقہ جگہ آنکھ کھڑی ہوئی تھی۔ کئی بار باجی، اس نے ہاتھ اٹھا کے گرائے۔ ہمدان کا ایک ہی جواب ہوتا کہ ایسا کچھ نہیں۔ لیکن باجی، آپ خود بتائیں، 2 سال میں اس نے ایک بار میرا ہاتھ نہیں تھاما۔ مجھے ویسے ٹریٹ کرتا ہے جیسے باقی سب کولیگز کو، اور کولیگز کو یقین نہیں آتا کہ ہم انگیج ہیں۔ یہ تو ان کے کلچر اور ہماری روایت اور لمٹس کا فرق ہے نا آئینہ۔ اس دور میں ہمارے ملک میں کوئی یہ پرانی روایتیں یاد نہیں رکھتا تو گوروں کے درمیان لمٹس کیسے یاد رہتی ہے باجی؟ بات تلخ مگر جھوٹ بھی نہیں تھی۔ میں لمٹس کراس کرنے کی بات نہیں کر رہی۔ اسے بھی اپنے بیان کے حد سے گزرنے کا احساس ہوا، لیکن اپنائیت، انسیت، اٹیچمنٹ کا اظہار تو ہونا چاہیے نا۔ چلے مانا پہلے کوئی فیلنگز نہیں ہوگی، لیکن جب یہ علم ہے کہ ہمیں ساری عمر ساتھ رہنا ہے تو 2 سال میں کچھ تو بدلتا۔ اس کے اندر کوئی ایکسائٹمنٹ ہے، نہ گرم جوشی، اور میں اس سے یہ سب ایکسپیکٹ کرتی ہوں، اس لیے میرے ساتھ اس کا روٹین اور عام رویہ جیسا وہ سب کے ساتھ روا رکھتا ہے زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ دیکھو، اب تم خود کہہ رہی ہو کہ یہ اس لیے محسوس ہو رہا ہے کیونکہ تم ایکسپیکٹ کرتی ہو۔ کچھ افراد مختلف ہوتے ہیں، دیکھنا وہ تمہیں شادی کے بعد حیران کر دے گا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا۔ آئینہ نے گہرا سانس لیا۔ پاس بیٹھا انسان جب بہت دور محسوس ہو تو اتنا بڑا فیصلہ کرتے ڈر لگتا ہے۔ ہمدان یا تو بہت گہرا ہے کہ کوئی اس تک پہنچ نہیں سکا، یا پھر وہ ان لطیف احساسات سے عاری ہے۔ آخری دوپٹہ تہہ لگا کے رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ بھی تو اس گہرائی تک دیر سے پہنچی تھی۔ کبھی کبھی لگتا ہے جیسے اس نے خود کو کہیں کمٹ کر رکھا ہے اور بڑی سختی اور ایمانداری سے وہ کمٹمنٹ نبھا رہا ہے۔ سمیہ پھر آئینہ کے قیاس رد کرتے ہوئے کچھ کہہ رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں ان کی نہیں کسی اور کی آواز گونجی تھی۔ او آئیدن، کوئی ہمدان کے لطیف احساسات سمجھتا بھی کیسے کہ یہ 2 لفظ کتنے جذبوں سے بھرے تو اس کی تنہا شاہد وہ تھی، لیکن کیا وہ شب کسی خاموش وعدے کی گواہ بھی تھی؟ سمیہ اب بھی اسے قائل کرنے میں توانائی خرچ کر رہی تھی کہ وہ زود و حساس ہو رہی ہے، اور ہمدان کے آنے کے بعد وہ خود اس سے بات کرے گی۔
آئدن نے سوئچ بند کیا اور پلگ نکال کے استری اس کی جگہ پر رکھی، پھر اسٹینڈ بند کر کے الماری اور دیوار کے درمیان والی دراز میں کھسکا دیا۔ الماس پروین غسل خانے سے باہر آ کر دوپٹہ باندھ رہی تھی۔ کھانے کی تیاری کرو، اس کی سمت دیکھی بنا کہے اس چار لفظی فکرے کی ٹھنڈک اگر آئینہ محسوس کر سکتی تو اسی وقت سر جھٹک کے ہمدان سے اپنی شکایت کو جینیٹکس کے سر ڈالتی اور ہنستی مسکراتی شادی کی تیاریاں کرنے دوڑ پڑتی۔ سمیہ اور آئینہ کے پاس سے گزر کر کمرے سے نکل گئی۔ اس گھر کے مکین اور ملنے جلنے والوں کے لیے اس کا وجود ایسا ہی غیر رحم اور ناقابل دید تھا۔ سب کے اصرار کے باوجود بھی آئینہ رکی نہیں تھی۔ اسلم بھائی کے بیٹے ارحم، اویس، عدنان بھائی اور ان کا بیٹا اشفاق اسے لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ باقی سب گھر میں منتظر تھے۔ چونکہ ایئرپورٹ سے واپسی 1:30-2 بجے متوقع تھی، لہٰذا سکینہ خالہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر چلی گئی تھی۔ ان کی ضرورت کی صورت میں انہیں فون کر کے بلا لیا جاتا کہ ان کا گھر پاس ہی تھا۔ وہ کوئی جدی پشتی امیر نہیں تھے، بلکہ اکرام اللہ نے اپنی محنت اور لگن سے مقام حاصل کیا تھا، جس کے بعد ان کے بچے پڑھ لکھ کے معاشرے کے قابل اور عزت دار افراد میں شمار ہوتے تھے۔ چند سال پہلے ان کے دونوں بڑے بیٹوں نے ملازمت ترک کر کے اپنا کام شروع کیا تھا۔ ارادہ ہمدان کا بھی یہی تھا، لیکن پھر اس نے بھائیوں سے گزارش کی کہ چند سال اسے اپنی تعلیم اور قابلیت کے مطابق ملازمت کرنے دیں، پھر وہ ان کے ساتھ شامل ہوگا۔ اس کی مہارت IT کے میدان میں تھی۔ کچھ وقت ملازمت کے بعد اسے بیرون ملک جانے کا موقع ملا تھا، جو اس نے گنوایا نہیں۔ وہ اپنے بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی اور ساری حسیات تکیے کے پاس رکھے فون کی جانب تھی، جس میں ایک ہی نمبر سے کال آتی تھی اور وہ الماس پروین کا تھا۔ وہ کال کرتی اور فون اٹھائے بنا رنگ ختم ہونے تک وہ ان کے سامنے کھڑی ہوتی۔ پہلے کالج جاتی تھی تو سہیلیوں سے بات چیت تھی، لیکن کالج چھوڑنے کے چند دنوں بعد جیسے سب سے رابطہ ختم ہو گئے۔ آج سے پہلے کبھی اس نے فون بجنے کا انتظار نہیں کیا تھا۔ باہر کا شور اور ہنگامہ اسے قافلے کے آمد سے باخبر کر چکا تھا۔ فون کی بیل تو نہیں بجی، لیکن دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے سمیہ کی چھوٹی بیٹی ہمنا تھی۔ مما نے کہا ہے آپ کے ساتھ مل کر سب کے لیے چائے بنا لوں۔ دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ ہولی۔ لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی، خوشی سے معمور، چہکتی اور مطمئن آوازیں۔ اس نے چائے چڑھائی اور ہمنا بسکٹ اور مفنز نمکین پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ ذرا دیر بعد ہی ایمل دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ گھر میں سب سے چھوٹی تھی، عدنان کی اکلوتی بیٹی اور الماس پروین کی واحد پوتی۔ آپ یہاں کیوں آ گئے؟ کتنا مزہ آ رہا ہے ادھر۔ اس نے چپس اٹھا کے منہ میں رکھا۔ چاچو سب کے گفٹس دے رہے ہیں۔ شروع بھی کر دیا؟ ہمنا نے منہ پھلایا۔ میں نے کہا بھی تھا ماموں سے میرے آنے تک وہ بیگ نہیں کھولنا، وہ آپ کا ویٹ کر رہے تھے، لیکن کسی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ آپ چلے نا، آئدن دیدی لے آئے گی، تم یہ لے جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے اسے بڑی ٹرے تھماتے ہوئے کہا۔ آئدن اس وقت ادھر جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر ابھی ہمنا چلی جاتی تو چائے اسے ہی لے جانا پڑتی۔ چائے بھی ہوئی گئی ہے۔ خلاف عادت اس نے پہل کی۔ آپ یہ دے آئے، تب تک میں نکال لیتی ہوں۔ اس نے کپ ٹرے میں قطار سے رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے۔ ہمنا دوسری ٹرے لیے چلی گئی اور اس نے اس کی واپسی تک حاضرین کی تعداد کے حساب سے گن کے کپ چائے سے بھر دیے۔ آپ بھی آ جائے، سمیہ نے ٹرے اٹھاتے اسے دعوت دی۔ تینوں بہنوں میں سب سے چھوٹی سمیہ کا مزاج ماں کے مزاج کے قریب تر تھا۔ وہ بس سر ہلا کے مسکرا دی۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنا کپ لیے وہیں اسٹول پر بیٹھ گئی۔ فون کاؤنٹر پر رکھا تھا۔ الماس پروین کو جانے کب اس کی ضرورت پڑ جائے کہہ نہیں سکتے تھے، سو اس نے سب کے کمروں میں چلے جانے اور لاؤنج میں خاموشی ہونے کے بعد ہی اپنے کمرے میں جانے کا سوچا۔ ایک گھونٹ لینے کے بعد وہ کپ کے کناروں پر انگلی پھیرتی بیٹھی رہی۔ چائے یوں ہی ٹھنڈی ہو گئی۔ کچھ کہانیاں مسلسل بیان ہوتی ہے، ان کا نہ نقطہ آغاز ہوتا ہے نہ انجام۔ یہ بھی ایسی رواں داستان تھی جس میں انگلیوں پر گنے جا سکے اتنے لفظوں کی گفتگو اور چند روبرو ملاقاتیں ہی تھی، لیکن ایک لامتناہی سلسلہ تھا، خاموش احساسات اور جذبات کا، لحظہ بھر پڑنے والی نظر میں چھپی بے شمار خواہشوں اور نہ ختم ہونے والے خیال و تصور کا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ کب وہ اتنا اہم، سب سے اہم ہوا تھا، شاید اس ٹھنڈے چاولوں کی پلیٹ کے ساتھ ہی، تاہم اسے دیر سے سمجھ آئی اور اس سے بھی تاویق سے اس نے یہ قبول کیا۔ لگتا ہے بیٹے کی آمد کی خوشی میں آج وہ مجھے بھول گئی ہے۔ جاننے کتنی دیر بعد اس نے چائے سنک میں انڈیل کے کپ دھوتے ہوئے سوچا۔ فون اٹھا کے جانے لگی کہ ہمنا خالی کپوں کی ٹرے لیے اندر آ گئی۔ نانو نے بلایا ہے آپ کو، وہ دراصل فون کمرے میں بھول گئی ہے، اس نے مسکراتے اطلاع دی۔ آئدن سر ہلاتی لاؤنج کی سمت چل دی۔ آئدن سر ہلاتی لاؤنج کی سمت چل پڑی، جہاں الماس پروین، ان کے دونوں بیٹے بہویں، ان کے 3 بیٹے، ایک بیٹی، بڑی بیٹی
اور نواسی کے ہمراہ سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ چھوٹی شازمہ نہیں آ سکی تھی۔ اگلے 1-2 دن میں اس کی آمد متوقع تھی۔ دور سے ہی کچھ قالین پر، کچھ صوفے پر بیٹھے کھلے بیگ سے نکلا سامان پھیلائے افراد اسے نظر آ رہے تھے، لیکن اس نے ایک جھلک چھڑانے کی بھی کوشش نہیں کی اور دبے پاؤں چلتی الماس بیگم کی کرسی کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے کبھی خود کو بہکنے یا خواہش کے آگے گھٹنے ٹیک دینے کی رعایت نہیں دی تھی۔ اس کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی انہوں نے اشارے سے اسے قریب ہونے کو کہا۔ اس شور شرابے میں ان کی بات سننے کے لیے وہ ان کے قریب جھک گئی۔ یہ دونوں بیگ حمدان کے کمرے میں پہنچا دو اور کینڈلز جلا دینا۔ ان کا اشارہ ایک جانب رکھے 2 بڑے ٹرالی بیگوں کی جانب تھا۔ ذرا دیر وہ اسی وضع میں ٹھہری رہی کہ آیا وہ مزید ہدایت دیں گی، لیکن جب وہ مسکرا کے سامنے دیکھنے لگی تو وہ بھی سیدھی ہو گئی۔ کمان سی حالت سے تیر بنتے ہوئے اس کی نگاہ اس چہرے پر پڑ گئی تھی۔ پورے 2 سال 1.5 ماہ اور 10 دن۔ دیوار کے پاس کھڑے بیگ کے دستے کھینچ کے وہ اس کے کمرے کی جانب چل پڑی۔ کوئی اور متوجہ نہیں تھا، ورنہ روکتا ضرور، یا اس کی مدد کی خاطر کم سے کم ایک بیگ خود لے لیتا، اور اس کا رواں متوجہ تھا۔ اس نے اس کے معاملات مداخلت خود پر ممنوع کر رکھی تھی۔ دروازہ کھولنے کے بعد اس نے باری باری ایک بیگ کھینچ کر اندر کیا اور دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ دونوں بیگ پلنگ کے ساتھ والی دیوار سے لگا کر کھڑے کرتے ہوئے وہ بے خیالی میں ٹیگ ہاتھ میں لے کر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد خود ہی اپنی بے خودی کا احساس ہوا اور وہ جھٹ ٹیگ چھوڑ کے دور ہوئی، جیسے پتہ نہیں کیا گناہ سرزد کر بیٹھی ہو۔ اتنی جلدی سب کے درمیان سے اٹھ کے ادھر آنا ممکن تو نہیں تھا، پھر بھی وہ عادتاً محتاط تھی۔ پلٹ کے کنسول میز کے پاس آئی۔ شیشے کے خوبصورت نقش والے چھوٹے سے مرتبان میں حرارت سے خالی زردی مائل سا موم منجمد تھا۔ سمیہ کی منجلی بیٹی ناجیہ نے کینڈل میکنگ شوقیہ شروع کی تھی، اور پھر یہ کام اتنا پسند آیا کہ سنجیدگی سے اسے اپنا پیشہ بنا لیا۔ اس نے خوشبودار موم بتی کا پہلا تحفہ اپنے ماموں کو دیا تھا، اور بھانجی کے بعد انہیں استعمال کرنے کا دوسرا شوق ماموں کو لاحق ہوا تھا۔ دراز سے لائٹر نکال کر اس نے موم کی سطح کے اوپر گردن نکالے جلنے کے لیے اپنا آپ پیش کر رہی ڈور میں شعلہ بھڑکا دیا۔ وینیلا کی نہایت ہلکی اور مسحور کن خوشبو پورے کمرے میں بھرنے لگی۔ یہ کیک جیسی میٹھی اور تیز نہیں، بلکہ دھیمی اور مسکن تھی۔ گھر میں رہتے ہوئے سبھی باتیں اس کے کانوں میں پڑتی تھی۔ حمدان نے اس مخصوص مہک کے لیے ناجیہ کی کتنی کوششیں رد کی تھی، پھر کئی ٹرائل کے بعد اس نے اس خوشبو کو پاس کیا تھا۔ آج سے پہلے اسے کبھی خیال نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت خوشبو نے جیسے دل و ذہن میں دھماکہ کیا۔ چھوٹی بھابھی ایمل کی سالگرہ کے دن کیک بنا رہی تھی۔ باورچی خانے میں الماس بیگم کا کھانا بنانے کے علاوہ وہ اکثر کام کی زیادتی یا وقت کی کمی کی صورت میں سکینہ خالہ اور ان کی بیٹیوں کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ وہ بھی ایسا ہی دن تھا۔ سالگرہ کے اہتمام میں بن رہی بریانی، قورمے اور کباب کی تیاری میں سبھی بھاگ بھاگ کر کام کر رہے تھے۔ سلاد اور رائتہ بنا رہی تھی۔ چھوٹی بھابھی کے ہاتھ سے وینیلا ایسنس کی شیشی پھسلی۔ انہوں نے گرتی شیشی پکڑنے سنبھالنے کی کوشش کی، اور وہ جانے کیسے پاس کھڑی آئدن نے دوپٹے اور دامن پر الٹ دی۔ فرش پر گرنے سے پہلے شیشی اپنے لوازمات اس پر خالی کر چکی تھی۔ وینیلا کی میٹھی اور تیز خوشبو سارے باورچی خانے میں بھر گئی۔ اس نے ہاتھ روک کے وہی سنک میں دوپٹہ اور کرتے کا دامن دھویا تاکہ داغ نہ لگے۔ انہیں فوراً اتار کے ڈٹرجنٹ میں ڈال دو، بھابھی نے مشورہ دیا۔ جی، اسے بھی یہی مناسب لگا۔ وہ باورچی خانے سے باہر نکلی تھی، فون بجنے لگا۔ اس نے دوپٹہ اور دامن مزید قوت لگا کے نچوڑا، 3-4 بار ہوا میں جھٹکا، اور جب یقین ہو گیا کہ ان سے پانی کی بوندیں نہیں ٹپکے گی تو الماس پروین کے پاس پہنچی۔ اس کے وجود سے وینیلا کی ہلکی مہک اب بھی آ رہی تھی۔ مینو کو لے کر جاؤ اور حمدان کے روم کی صفائی کروا دو، اس کی جانب دیکھے بنا انہوں نے حکم دیا۔ اس کا مطلب تھا وہ آج آ رہا تھا۔ اسے گیلے کپڑے بھول کر مینو کے ساتھ جانا پڑا۔ مینو تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی، اسے بھی احساس تھا باورچی خانے میں کافی کام ادھورا ہے۔ آپ چادر اور گلاف بدل دیں گی پلیز؟ جب اس نے التجا کی۔ میں کر لیتی ہوں، تم جاؤ۔ وہ مسکرا کے مان گئی۔ یہ پہلا اور آخری کام تھا جو اس نے اس کمرے میں کیا تھا۔ چونکہ حمدان فی الوقت گھر میں موجود نہیں تھا، اس لیے وہ اپنی رفتار سے کام کر رہی تھی۔ چادر بچھا کے اس نے تکیے کے غلاف بدلے اور میلی چادر اور غلاف لے کر باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد یاد آیا کہ وہ فون بھول گئی ہے۔ واپس کمرے میں آ کر فون ڈھونڈا جو پلنگ کے نیچے چلا گیا تھا۔ فون لے کر وہ کھڑی ہوئی تو دروازے میں حمدان کھڑا تھا۔ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی اور رک گئی۔ راستہ مسدود تھا۔ حمدان ایک سمت ہوا اور وہ اس کے بازو سے گزر کر چلی گئی۔ وینیلا، وہ دھیرے سے بڑبڑائی اور باقی 2 موم سے بھرے مرتبان کے کناروں پر انگلی پھیری۔ اچانک ہوا کی یخ
جھونکے نے کھڑکی سے اندر آ کر شوں شاہ کا شور مچایا اور اس نے بدن میں بھری ٹھنڈ کے جواب میں بے ساختہ ہاتھ باندھ لیے۔ اسے یاد آیا کہ وہ کافی دیر سے یہاں موجود ہے۔ اس کے خیال کے بعد وہ بتیاں بجھا کے شتابی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جب اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا تو لاؤنج سے آوازیں آ رہی تھی۔ کیا پتا چائے کے اگلے دور کی طلب ہو تو پھر اس کے دروازے پر دستک ہو۔ اس بار وہ بستر پر لیٹی تو ذرا دیر قبل کی طرح اس کا دھیان متوقع بلاوے کی طرف نہیں تھا۔ اس کی سبز آنکھیں بھیگی بھیگی سی تھی۔ 4 بجے جب وہ سب کے درمیان سے اٹھا تو سمیہ اس کے ساتھ کمرے تک آئی۔ آئینہ اور تمہاری لڑائی ہوئی ہے؟ نہیں۔ وہ اس سوال کا منتظر تھا، لیکن اتنی جلدی نہیں۔ حق ہاں، انہوں نے لمبا سانس آزاد کیا۔ یعنی لڑائی سے بڑی بات ہے، ورنہ تم پوچھتے میں یہ سوال کیوں کر رہی ہوں؟ وہ دھیرے سے ہنسا۔ مجھے آئینہ کے فضول اندیشوں کا علم ہے۔ آپ زیادہ جاسوس نہ بنیں۔ یعنی اس بار شہنائیاں بجوا کے جاؤ گے؟ ان کی فکر کسی قدر کم ہوئی۔ یہ تو آپ سب طے کریں گے، شہنائیاں، ڈھول یا کچھ اور؟ اس نے اصل جواب گول کرتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولا۔ سمیہ نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ امی کتنا خیال رکھتی ہے۔ ان کا اشارہ استقبال کر رہی خوشبو کی طرف تھا۔ اس کے چہرے پر تشکر بھرا تبسم بکھر گیا۔ آرام کرو، شب بخیر۔ انہیں بھی اب نیند آ رہی تھی۔ شب بخیر۔ وہ چلی گئی اور رمضان اندر آیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بتیاں نہیں جلائی۔ ہلکی سی سنہری روشنی اور دریچے سے آ رہی چاندنی کی مہربانی تھی کہ کمرے کی ہر شے دکھائی دے رہی تھی۔ دروازے کے پاس رک کے ہی اس نے پہلے کنسول میز پر دھری جلتی موم بتی کو دیکھا، پھر دیوار سے لگے بیگوں کو۔ کئی بار ہم خود کو کچھ زیادہ ہی بہادر اور سمجھدار سمجھ لیتے ہیں، اور اس سے بڑی غلطی دل اور جذبات کو زنجیریں ڈال کے زیر کر لینے، ان کی بغاوت کچل دینے کا زعم پال کے کرتے ہیں، اور وہ دونوں غلطیاں منگنی والی شب سے پہلے بڑی کامیابی سے کر رہا تھا۔ آگے جا کے اس نے بیگ اٹھا کے پلنگ پر رکھا اور کھول کر تبدیل کرنے کے لیے کپڑے نکالے۔ موسم سرد تھا اور اب نیند بھی آ رہی تھی، لیکن وہ نہانے چلا گیا۔ باہر نکل کے شیشے کے سامنے بال تولیے سے رگڑتے اس کی نظر عکس میں اپنے پیچھے پڑی۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، میز کے پاس آیا جہاں ٹرے کے اس طرف فون دھرا تھا۔ اس نے پہلے ہتھیلی گھما کے موم بتی بجھائی اور مرتبان ڈھانکا، پھر فون اٹھایا۔ اسے دیکھے کھولے بنا بھی علم تھا کہ وہ کس کا فون ہے۔ فون مقفل نہیں تھا۔ کچھ دیر وہ یوں ہی ہاتھ میں لیے کھڑا رہا، پھر واپس اسی جگہ رکھ دیا۔ الماس پروین کے بھائی فراز احمد کو اپنی جوانی میں وکالت کے ساتھ ساتھ نیا نیا شاعری اور فارسی سیکھنے کا شوق چرایا۔ اپنے ٹوٹے پھوٹے خام اشعار کی صحت یابی کے لیے انہوں نے جس سے بھی ایک استاد اور اصلاح کار کا پوچھا، سب نے انہیں کریم الدین کا پتہ بتایا۔ کریم الدین کی پنساری کی دکان تھی، طب پڑھ رکھا تھا یا بزرگوں سے سیکھا تھا، جو اب وہ جڑی بوٹیوں سے خود بھی مریضوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کے پاس تعلیم کی کوئی سند نہیں تھی، لیکن مطالعے کا شوق اور شاعری کا ذوق رکھتے تھے۔ خود بھی فارسی اشعار کہتے تھے۔ شہر کے بہت سے نئے شاعر اصلاح اور رہنمائی کے لیے ان کے پاس جاتے تھے، اور نوجوانوں میں یہ ذوق شوق دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتے اور پورے جوش سے ان کی مدد کرتے تھے۔ وہ اپنے شاگردوں میں استاد جی کے نام سے مقبول تھے، اور ان کے جاننے والوں اور اپنے محلے میں غربت کے باوجود بڑے محترم اور باعزت تھے۔ آیتن ان کی بیٹی تھی، جسے اپنے ابا کی طرح شاعری سننے کا اور پڑھنے کا شوق تھا۔ فراز احمد آیتن کو دیکھتے ہی دل ہار بیٹھے تھے۔ اپنے نام کی طرح جس کا حسن بھی یکتا تھا، بھورے بال، فندقی سبز آنکھیں اور گلابوں کی ہلکی سرخیوں کو مات دیتی رنگت پر کسی ماہر بت تراش کے ہنر کا ثبوت جیسے نقوش پہلی نظر ہی انہیں بت بنا گئی۔ انہوں نے والدین سے پہلے بہن سے حال دل بانٹا، اور انہوں نے بہن ہونے کا حق ادا کرتے ہوئے والدین کو منا لیا، جو آسان نہیں تھا کہ ان کے اور آیتن کے خاندان کا کوئی میل نہیں تھا۔ ان کے نزدیک اپنے والدین کو منا کر انہوں نے بھائی کے لیے محبت کی جنگ جیت لی تھی۔ اب فراز احمد کی خوشیوں میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ انہیں کیا کسی کو بھی شک نہیں تھا کہ فراز احمد کے رشتے کو انکار ہو جائے گا۔ آیتن کا رشتہ بچپن سے کزین بابر کے ساتھ طے تھا، جو انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس جواب سے ان کے والدین مطمئن ہو گئے تھے۔ یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہوا، لیکن بھائی کی منتیں اور بے قراریاں دیکھ کر وہ خود آیتن سے بات کرنے پہنچی۔ انہیں یقین تھا وہ بھائی کا حال دل سن گا کر اسے قائل کر لے گی۔ انہیں لگتا تھا آیتن سے پوچھے بنا اسے اس رشتے کا بتائے بغیر ہی اکرام الدین نے انکار کر دیا ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہوگی، لیکن میری شادی طے ہو چکی ہے۔ اس کے حسن نے انہیں بھی مبہوت کر دیا تھا۔ ہوئی تو نہیں ہے نا؟ اور فراز جیسی محبت تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ تمہیں ہاتھ کا چھالا اور دل کی رانی اور اپنے علیشان گھر کی ملکہ بنا کے رکھے گا۔ پاگل ہے وہ تمہارے پیچھے، کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دے گا۔ تمہارے منہ سے نکلنے سے پہلے ہر خواہش پوری ہوگی تمہاری۔ انہوں نے سارے لالچ ایک جملے میں سموئے۔ ان کی بات پر دھیمے سے مسکرائی تھی۔
اگر ایسا ہے تو ان سے کہیں جس سے میری شادی طے ہے، میں بھی اس کے پیچھے پاگل ہوں، وہ سمجھ جائیں گے۔ جب انہوں نے بابر کو دیکھا تو وہ کہیں سے بھی فراز سے بہتر نہیں تھا۔ یہ دونوں کی پسند سے ہوا رشتہ تھا۔ وہ کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کرتا تھا، ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ انہیں اس حسین اور مغرور لڑکی پر بہت غصہ آیا۔ انہیں لگا وہ اس طرح فراز احمد کو تڑپا ترسا کر اپنی انا کی تسکین کر رہی ہے، اس سے اس کا غرور مطمئن ہو رہا ہے۔ فراز احمد اس قدر دل برداشتہ ہوئے کہ ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے مہینہ 1.5 مہینہ بعد آیتن کی شادی ہو گئی۔ سب نے سوچا تھا چند دن بعد محبت کا خمار اور بخار اتر آئے گا تو لوٹ آئیں گے، لیکن وہ بس والدین کی وفات پر آئے، کسی کی شادی میں بھی شامل نہیں ہوئے، اور ان سب کی ذمہ دار آیتن تھی۔ اس نے نہ صرف ان کا بھائی دور کیا تھا بلکہ اسے سراپا بدل دیا تھا۔ کچھ سال بعد جب انہوں نے وہیں کینیائی مسلم خاتون سے شادی کر لی تو بری طرح ٹوٹ گئی۔ کہاں وہ ایک حسین کے اسیر ہوئے تھے، اور اب ان کا دل اور طبع نازک اس قدر جذبات اور احساسات سے عاری تھا کہ وہ ایک سیاہ فام سے شادی کر بیٹھے تھے۔ انہیں لگا ان کا بھائی خود کو محبت کی لاحاصلی کی سزا دے رہا ہے، خود سے ہی اذیت بھرا انتقام لے رہا ہے۔ آیتن سے ان کی نفرت بڑھ گئی، جو وقت کے ساتھ بڑھتی گئی، ایک عام سے انسان کے لیے جس نے ان کے ہیرے جیسے بھائی کو ٹھکرایا تھا۔ انہیں بھائی کا دکھ اور ویران دل جتنا یاد آتے، آیتن کے لیے جذبات اتنے ہی منفی ہوتے جاتے۔ پہلے انہیں بابر کی وفات کی خبر ملی اور اس کے کچھ وقت بعد آیتن کی۔ انہیں علم تھا کہ اس کی ایک بیٹی ہے۔ 1.5 سال بعد پتہ چلا کہ آیتن کے والد بہت زیادہ بیمار ہے۔ اسی دوران برسوں بعد فون پر انہوں نے فراز احمد کی آواز میں آیتن کا نام سنا۔ آپا، آیتن کی بیٹی اس کے بھائی کے گھر بڑے برے حال میں ہے۔ استاد جی کا بیٹا ان جیسا نہیں، اور ان کی بیٹی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ اگر آپ اسے گھر لے آئے یا کوئی بہتر انتظام کر دے تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ ایک بار پھر وہ بھائی کی بات ٹال نہیں سکی، اور بھائی کی محبت میں اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ان کی نفرت کو نشانہ مل گیا۔ فراز احمد کی التجا ان کے سارے خیالات کی تصدیق تھی کہ وہ آیتن کا دیا زخم دل سے لگائے ہیں۔ پہلی بار جب انہوں نے آیتن کو دیکھا تو گنگ رہ گئی۔ انہیں لگا ان کے سامنے آیتن کا لڑکپن ہے، اپنی ماں کا پرتو تھی، وہی گلابی رنگت کے ہاتھ لگانے سے میلی ہونے کا خدشہ ہو، فندقی سبز آنکھیں، سلیقے سے تراشے گئے نقوش، سحر زدہ کرنے والا تبسم۔ وقت کے ساتھ اس کے انداز، چال ڈھال، سب کچھ آیتن جیسے ہوتے گئے تھے، مانو وہ اسے ہی جوان ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر انہیں لگتا سامنے وہی ہے، ان کے ہیرے جیسے بھائی کو، اس کی ہمراہی اور ایک پرآسائش زندگی کو ٹھکرا کے ان کے فراز احمد کو ان سے دور کرنے والی۔ فراز احمد کے دکھ اور ان کے بنباس کی وجہ ہر گزرتے پل کے ساتھ اس لڑکی کے لیے ان کا دل پتھر ہوتا گیا۔ پہلے انہوں نے ان احساسات سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی کہ وہ بچی ہے، معصوم ہے، مگر وقت کے ساتھ جب وہ دوسرے آیتن میں ڈھلتی گئی تو ان احساسات کو جھٹکنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی موجودگی ان کے بھائی کے ہرے زخموں کا ثبوت تھی، ورنہ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں زندگی گزارتی، فراز احمد کو کیا پڑی تھی۔ انہوں نے بھائی کی بات اور خواہش کا مان بھی رکھنا تھا کہ وہ لڑکی دربدر نہ ہو، محفوظ رہے، اسے پناہ گاہ میسر ہو۔ وہی اپنی نفرت اور اس کی ماں سے ملا دکھ بھی نہ کم ہوتا تھا نہ بھولتا تھا۔ برسوں بعد بھائی نے دوسری بار ان سے کچھ مانگا تھا۔ پہلی دفعہ تو ناکام رہی تھی، اور اس بار وہ چاہتی تھی تو بھی انہیں مایوس نہیں کر سکتی تھی۔ ان دو متضاد اور مشکل احساسات میں توازن رکھتے رکھتے ان کا رویہ اس کے ساتھ یوں ہو گیا کہ انہوں نے اس کی مادی اور دنیاوی ضرورتوں میں کوتاہی نہیں کی، لیکن اسے کوئی جذباتی سہارا دیا، نہ جذباتی رعایت اور سہولت دی۔ اس کی حیثیت، مقام اور اپنی نفرت ہر قدم پر اور ہر عمل سے اسے باور کروائی۔ اسے اپنی ہر نظر اور انداز سے سمجھایا کہ ان کی نظر میں وہ بھی ان حسرتوں اور محرومیوں کی حقدار ہے جو اس کی ماں کی وجہ سے ان کے بھائی کا مقدر بنی تھی۔ خوشی اور دل کے سکون پر اس کا کوئی حق نہیں تھا، نہ کسی الفت بھری رفاقت کا۔ اگلے دن سبھی دیر تک سو رہے تھے، لیکن الماس پروین سب سے پہلے اٹھ گئی تھی۔ لان میں نکلی تو آیتن وہیں ٹہل رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ اس کا خیال تھا ان سمیت کوئی بھی اتنی جلدی نہیں اٹھ جاگے گا۔ ناشتہ، انہوں نے تنفر بھرا ایک لفظی حکم جاری کیا اور باورچی خانے میں آ گئی۔ اپنے سارے کام انہوں نے جب اس کے سپرد کیے تو سبھی حیران تھے کہ گھر میں سکینہ خالہ پکانے پر مامور تھی۔ یہ بات انہوں نے اس سے نہیں، سکینہ خالہ سے ہی کہی تھی۔ اب سے کچن کے میرے کام تم نہیں یہ کرے گی۔ ان کا اشارہ بلاوے پر قریب کھڑی آیتن کی سمت تھا۔ آٹا گوندنے سے لے کر میرے لیے سبزی گوشت یہی صاف کرے گی اور پکائے گی بھی۔ ہفتہ بھر میں اسے سب سکھا دو۔ وہ شوقیہ ہی اس باورچی خانے میں سکینہ خالہ اور بالی کا ہاتھ بٹاتے ہوئے کافی کچھ سیکھ چکی تھی، تاہم اس کے بعد اس کی باقاعدہ ٹریننگ شروع ہو گئی تھی۔ جب اس نے ناشتے کی ٹرے میز پر ان کے سامنے رکھی تو ہال میں ان کے علاوہ ہمدان بھی موجود تھا۔ وہ پلٹ ہی رہی تھی کہ اٹھ کے اس کی طرف بڑھ چکے
4 قدم دور ہمدان کی وجہ سے رک گئی۔ پہلی بار اس پر گھبراہٹ سوار ہوئی تھی۔ یہ شاید کمرے میں رہ گیا تھا۔ اس نے آگے آ کر فون میز پر رکھا تو چونکی۔ اسے تو یاد بھی نہیں تھا کہ فون اس کے پاس نہیں ہے۔ اچھا ہی ہوا میں نے آج فون نہیں کیا، ورنہ ہمدان کی نیند خراب ہوتی۔ انہوں نے لہجے سے ہی اسے اس کا قصوروار ٹھہرایا جو ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے فون اٹھاتے معذرت خواہانہ انداز میں فون اٹھایا، اور چونکہ اس کی غفلت کی وجہ سے فون اس تک پہنچانے کی تکلیف وہ اٹھا چکا تھا اور نیند خراب ہونے کی تکلیف سے بچ گیا تھا، اس نے سب کی معافی اس سے بھی مانگ لی۔ اور جانے کیسے آج اس کی نظر ہمدان کی سمت اٹھ گئی۔ سوری، اس میں آخر و ذکر کی بھی معذرت تھی۔ ہمدان نے کچھ کہا نہیں، لیکن آج وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ آئندن رفتار پکڑ چکی، دھڑکنوں پر یوں گھبرائی مانو آواز کمرے میں گونج رہی ہو۔ پہلی بار، سب کے لیے اور سب کا ہوتا ہی ہے۔ پہل ہمت سے مشروط ہے جس کی اس میں کمی پہلے بھی نہیں تھی، تو اب کیا بدلا تھا؟ وہ سہمہ دل سنبھالتی ایک طرف کھڑی ہو گئی کہ ان کا ناشتہ ختم ہونے سے پہلے وہاں سے جا نہیں سکتی تھی۔ تم بھی کر لو ناشتہ، انہوں نے وہیں کرسی سنبھال چکے ہمدان سے کہا۔ نہیں امی، سب کے ساتھ کروں گا، ویسے بھی بھوک ابھی نہیں ہے۔ سامنے اخبار پھیلایا تھا۔ میرا ارادہ ہے پرسوں آئینہ کے یہاں ہو آئے، لیکن اس سے پہلے ہم خود سب اتفاق سے شادی کی کوئی 2-3 تاریخیں ذہن میں رکھے، پھر ان سے بات کریں گے۔ جی، اس نے اپنی توجہ اور نظر اخبار پر ہی رکھی۔ انہوں نے ایک تفصیلی نظر بیٹے پر ڈالی۔ آئینہ کی بات انہوں نے رد کر دی تھی، اور وہی ان کا یقین بھی تھا کہ ان کے بیٹے کی زندگی اور دل میں کوئی دوسری لڑکی نہیں ہے، مگر اس وقت اس کے سرسری انداز نے انہیں ٹھٹکا دیا۔ تم نے کوئی تاریخ یا خاص دن وغیرہ سوچا ہے؟ نہیں، اسی اخبار میں گم انداز مجھ سے انکار کیا۔ 2 سال کافی نہیں تھے؟ کیا تم مزید رکنا چاہتے ہو؟ وہ رکا تو تھا، تاہم وجہ وہ انہیں بتا نہیں سکتا تھا۔ ایسا کب کہا میں نے؟ اس نے ماں پر ایک نظر ڈال کے صفحہ پلٹا۔ پیچھے کھڑی آئندن یہ سب سننا نہیں چاہتی تھی، لیکن کانوں پر ہاتھ رکھنا بھی ممکن نہیں تھا۔ تو بتاؤ کون سا دن اور تاریخ رکھے؟ اسے اس گفتگو میں فعال کردار ادا کرتے دیکھنا چاہ رہی تھی۔ امی، میں لمبے وقت کے لیے یہاں ہوں، آپ اتنی جلد بازی نہ کریں، جیسے میں بس ابھی چلا جاؤں گا۔ اب کہ اس نے ان کی سمت دیکھتے ہوئے مسکرا کے بات مکمل کی، نہال ہو گئی۔ آج پہلا ہی دن ہے، جیتے رہو۔ انہوں نے گردن ذرا ترچھی کی، لیکن مڑ کر اسے دیکھا نہیں۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، 2 کپ لانا۔ ان کی بات کو مفہوم سمجھتے ہوئے دوسری طرف سے ان کے قریب آئی اور میز سے ٹرے اٹھا لی۔ 2 کپ تازہ چائے بنا کر وہ واپس آئی اور لاؤنج کے دروازے پر ہی قدم رک گئے۔ جو بھی بات ہے بیٹا، صاف صاف کہو۔ امی، میں آئے۔ چھناکے کی آواز میں اس کا جملہ گم ہو گیا۔ دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ ٹرے ٹوٹ کر زمین بوس ہوئی تھی۔ کپ کی چائے فرش پر بکھری تھی اور کپ ٹوٹ گئے تھے، لیکن وہ ٹرے تھامنے کے انداز میں ہاتھ فضا میں معلق لیے کھڑی تھی۔ اسے دائیں پنجے پر گرم چائے کا بھی احساس نہیں ہوا تھا۔ کیسے گرا دیا؟ الماس پروین نے درستی سے جواب طلب کیا۔ اسی وقت سکینہ خالہ اور بالی باورچی خانے کی طرف جاتے ہوئے اسے یوں دروازے میں بت بنی دیکھ کر اس کی طرف آئی۔ اوہو، کوئی بات نہیں بالی، صاف کر دے گی، آپ دوسری چائے بنا لیں۔ سکینہ خالہ ماجرا سمجھ گئی تھی۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کے کہا تو وہ ہاتھ گرا کے فرش کو ہی دیکھتی رہی۔ بیٹھے امی۔ ہمدان نے انہیں تھام کے واپس بٹھا اور سر جھکائے کھڑی آئندن کو دیکھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ میں آیا ہی یہ سوچ کر ہوں کہ کوئی ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ پروجیکٹ ملا تو ہی اوورسیز جاؤں گا، ورنہ نہیں۔ اس نے ضروری 2 لفظوں پر زور دیا تھا۔ جملے کے اختتام پر گھوم کے میز کی دوسری طرف جاتے اس نے اسے دیکھا، جس کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی۔ وہ ان دونوں کی سمت دیکھے بنا واپس پلٹ گئی۔ ہمدان کرسی کھینچ کے بیٹھ گیا۔ یہ تو بڑی خوشخبری سنائی تم نے۔ ان کی مقدر ہوئی طبیعت ایک بشاش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد سکینہ خالہ خود ہی فرش صاف کر رہی تھی۔ باورچی خانے میں دوبارہ چائے بناتے ہوئے ذرا دیر پہلے والی کیفیت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پل بھر میں اپنی دور تک اڑان بھر چکی سوچ اب اسے شرمندہ کر رہی تھی۔ بالی اسے سنا رہی تھی کہ کس طرح آج نمو اسکول کی چھٹی کرنے پر بضد تھی کہ ان کے ساتھ یہاں آ سکے، جو وہ غائب دماغی سے مسکرا کے سنتی رہی۔ جب وہ نئی ٹرے اور نئے کپ لیے پھر ادھر آئی تو باقی لوگ بھی وہاں موجود تھے۔ آج شازمہ اور ان کے بچوں نے آنا تھا اور اس وقت وہی گفتگو کا مرکز تھے۔ ہر سو خوشی کا ماحول تھا سوائے اس کے دل کے، جس کے لیے اور جس کی وجہ سے یہ سارا اہتمام تھا۔ اس سے پہلے اسلم اور عدنان کی منگنی نہیں ہوئی تھی۔ رشتہ پکا ہونے کے بعد سیدھا شادی کی تقریب رکھی گئی تھی، لیکن ہمدان چونکہ بیرون ملک جا رہا تھا، وہ بھی لمبے عرصے کے لیے، اس لیے یہ تقریب لازمی ہو گئی تھی۔ اور اب بچے اتنے بڑے اور سمجھدار تھے کہ انہوں نے ماموں اور چاچو کی منگنی کا شور ڈال رکھا تھا۔ رنگین آنچلوں اور سنگار سے بھرے چہروں کے بیچ گہرے سبز آنچل اور کاجل لپسٹک سے مزین چہرے پر سجی ہیزل گرین آنکھوں والی وہ لڑکی اس کے دل میں جو کسک اور ٹیس جگا رہی تھی،
اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا مخصوص شیڈ جاننے اس نے کتنے جتن کیے تھے یہ بھی وہی جانتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس سے دور رہنا، اسے بے خبر رکھنا، دنیا کو بھنک بھی نہ پڑنے دینا، یہ سب اس کے انتخاب تھے۔ خوش باش اور ہنستے مسکراتے عنقریب دلہا بننے کے لیے کسی وعدے میں مقید ہونے والے اس شخص کی محرومی اور نقصان کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا تھا۔ آج وہ بھی سب کے ساتھ باتیں کرتی مسکراتی نظر آ رہی تھی۔ جب گھر کے ملازمین بن ٹھن کے شامل تھے تو اس کا شامل نہ ہونا کیسے ممکن تھا؟ وہ لوگ آئینہ کے یہاں سے گھر پہنچے تو سبھی تھکے تھے، جلد سو گئے تھے، لیکن اس کے احساس اور جذبات کی تھکن کے مقابلے جسمانی تھکن بڑی معمولی تھی۔ سو جاگ رہا تھا۔ کافی بنانے کے ارادے سے وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا، چونکہ اس کے لیے کھلے لان میں لاؤنج اور باورچی خانے کے درمیانی روش سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے نئی تحفتاً ملی شال اٹھا کے شانوں پر پھیلا لی۔ آگے بڑھ جانے کے بعد اسے احساس ہوا کہ شاید اس طرف کوئی ہے۔ وہ ٹھہر گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ادھر کوئی جاتا ہی نہیں تھا، کجا کہ اس پہر کوئی موجود ہوتا، لیکن پھر اس کے قدم باورچی خانے میں داخل ہونے کی بجائے عقبی حصے میں جانے والی چھوٹی سی گلی کی سمت اٹھ گئے۔ وہ سب کے کمروں میں بند ہوتے ہی ادھر چلی آئی تھی۔ زینے کی آخری سیڑھی پر اس کا سردی سے کانپنا باقی تھا، لیکن وہ کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے وہاں کا آرام اور حدت نہیں چاہیے تھی۔ وہ جیسے موسم کی زیادتی برداشت کرتے ہوئے وقت اور مقدر کی زیادتی سہنے کی مشق کر رہی تھی۔ آج اس کے ضبط، صبر، عقل و فہم، مصلحت اور وہ فراست کے سارے بندھ اور بھرم ٹوٹ گئے تھے۔ امید کے ریشم سے کسی خواہش کو بنے بغیر، کسی خواب کو نیندوں سے سینچے بنا، یہ حال تھا کہ جس کا حصول اس نے گمان کے آس پاس پھٹکنے بھی نہیں دیا تھا۔ یکایک اس کے چھن جانے کا احساس اسے خالی کر گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا اسے سب چھن گیا ہے، جینے کی وجہ، سانسوں کی آمد و رفت کا پروانہ، ہنسنے مسکرانے کی اجازت، سب کچھ۔ اپنے ماں باپ اور نانا کی وفات کے بعد آج وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے خود کو سنبھالے وہ اب ہلکے سے لرز رہی تھی۔ دفعتاً اس کی نظر سامنے کھڑے حیرت سے بت بنے ہمدان پر پڑی۔ اسے لگا اس کا تصور ہے۔ آنکھوں میں حسرت اور ارمان گڈمڈ ہوئے اور اپنا المیہ اس بری طرح دل کے آر پار ہوا کہ خاموش سرد فضا میں اس کی ہلکی سی سسکی گونجی اور وہ مزید تڑپ کے رونے لگی۔ ہمدان بے اختیار 2 قدم آگے آیا اور آئندن بت بن گئی۔ اس کے آنسو حیرت سے تھم گئے۔ وہ مجسم سامنے تھا، تصور نہ تھا۔ اوہ آئندن! ہمدان نے بایاں ہاتھ اٹھا کے بالوں میں پھنسایا۔ یہ انکشاف اس کے اب تک کیے گئے کتنے ہی فیصلوں کی بنیاد ہلا گیا تھا۔ ان 2 لفظوں میں اپنی بے خبری کا افسوس، بے وقوفی کا پچھتاوا اور اس کے ہمسفر ہونے کا دکھ تھا کہ یہ سفر تنہا زیادہ سہل تھا۔ اپنی نارسائی قابل برداشت تھی، اس کی نہیں۔ وہ ہوش میں آ کے کھڑی ہوئی۔ یکایک ٹھنڈ کا احساس بڑھ گیا تھا۔ شفون کا دوپٹہ ناکافی سے بھی کم تھا۔ اب وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی۔ ہمدان سبک خرامی سے اس کے سامنے آ کے رک گیا۔ اس کے سرخ ہونٹوں اور بھیگے گلابی چہرے پر یخ ہوائیں مزید ستم ڈھا رہی تھی۔ اس نے اپنی شال اتار کے اس کے گرد پھیلائی۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ دن کبھی نہیں آنا تھا۔ یہ قربت ناممکنات میں سے تھی۔ یہ التفات گمان سے پرے تھے۔ آسانیاں اس لمحے دونوں جانب ختم ہوئی تھی۔ پچھتا رہی تھی، ہمدان پچھتا رہا تھا، لیکن دونوں پچھتاؤں کی نوعیت مختلف تھی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے شال کو پھسلنے سے روکا۔ چند پل اس سے ساری ہمت مجتمع کرنے لگے تھے اور پھر وہ یہ تازہ توانائی خرچ کرتی اس کے بازو سے گزر کے وہاں سے چلی گئی۔ دم سادے کھڑا ہمدان بے جان سا اس کی جگہ بیٹھ گیا۔ اسے نہ سرد ہواؤں کا ہوش تھا، نہ کسی کے آ جانے یا دیکھ لینے کا ڈر۔ اس شب نے بس آئندن کے آنسو دیکھے تھے، لیکن رویا ہمدان بھی تھا۔ چاچو! پیچھے سے ارقم کی تعجب بھری آواز ابھری تو وہ چونکا اور ماضی کا وہ منظر آگہی تحلیل ہو گیا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس جانب کوئی نہیں آتا۔ سوچا دیکھو تو ادھر کیا ہے؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر مسکرایا۔ ارقم کو ابھی اس جگہ آنے کا تجسس سمجھ نہیں آیا، لیکن یہ اتنا غور و فکر کرنے والی بات نہیں تھی۔ ادھر سب آپ کا پوچھ رہے۔ چلو۔ ابھی اسے آئے 3 دن ہی ہوئے تھے۔ گھر میں آپس میں مشورے اور صلاح چل رہی تھی کہ کب آئینہ کے گھر جایا جائے کہ ادھر سے خبر آ گئی آئینہ نے منگنی توڑ دی ہے۔ اس نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ وہ سب اس کے سر ہو گئے۔ الماس پروین نے تب تو آئینہ کی بات چٹکیوں میں اڑا دی تھی، لیکن اب انہیں یقین ہو رہا تھا ضرور ایسی ہی کوئی بات ہے جس کا شبہ اس نے ظاہر کیا تھا، کیونکہ ہمدان ایک دم پرسکون تھا۔ اسے منگنی ٹوٹنے کا افسوس نہیں تھا، نہ ہی وہ سب کو دکھانے ہی کے افسوس کا ڈرامہ کر رہا تھا جیسے یہ عین اس کی مرضی کے مطابق ہوا ہو۔ ہماری طرف سے تو کوئی پابندی تھی نہ زبردستی۔ اگر تمہیں کسی اور میں دلچسپی تھی تو بتایا کیوں نہیں؟ اسلم بھائی نے پوچھا۔ ایسی کوئی بات ہوتی تو بتاتا نا بھائی۔ 2 سال کی انگیجمنٹ کوئی بھی لڑکی یوں ہی نہیں توڑ دیتی۔ بھابھی کی بات غلط بھی نہیں تھی۔ میں شاید ان 2 سالوں میں اس کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پایا ہوں۔ وہی تو سوال ہے کیوں؟
شازمہ نے پوچھا۔ اس کے پاس انہیں دینے والا جواب نہیں تھا، بس بے بسی سے شانوں کو حرکت دے کر رہ گیا۔ تمہاری جنریشن تو ہماری طرح نہیں، روشن خیال ہو، سب کچھ ہی آپس میں ڈسکس کر لیتے ہو، اگر کوئی ایشو تھا تو باہمی گفتگو سے مل بیٹھ کر حل کر لیتے۔ عدنان بھائی کی بات معقول تھی، کوئی ایشو ہوتا تو ضرور حل کرتے۔ اس کے پاس ایک سے ایک جواب تھے۔ ہو سکتا ہے آئینہ کو کوئی اور پسند آ گیا ہو اور اب وہ ہمارے ہمدان پر الزام لگا کر دامن چھڑا رہی ہو۔ چھوٹی بھابھی کی بات اس کے حق میں تھی، لیکن اسے بڑی ناگوار گزری۔ ایسا بالکل نہیں ہے، شادی اور انگیجمنٹ سے پہلے آئینہ میری دوست بھی ہے، یوں اس کی کردار کشی نہ کرے پلیز۔ اس کی بات پر کچھ دیر مکمل خاموشی چھائی رہی، آخر وہی گویا ہوا۔ اتنے دنوں میں شاید اسے اندازہ ہوا ہے کہ ہمیں شادی اور لائف پارٹنر سے مختلف چیزیں چاہیے۔ ایک دوسرے سے ہماری ایکسپیکٹیشنز الگ الگ ہے، شاید ہم کمپیٹیبل نہیں۔ وہ غلط یا جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، تاہم اصل وجہ اب بھی اس کی زبان پر نہیں آئی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے آئینہ اور وہ کئی دن تک اس موضوع پر لمبی چوڑی بات کرتے رہے تھے، جن میں زیادہ تر آئینہ کے سوال ہوتے تھے یا خیالی فرضی منظرنامے جن میں وہ اس کا رد عمل جاننا چاہتی تھی۔ خوب سمجھ رہا تھا کہ آئینہ یہ سب کیوں کر رہی تھی، مطمئن نہیں تھی۔ اسے لگنے لگا اب بھی وقت ہے، اس کے پاس درست فیصلے کا وقت ہے، لیکن یہی سب اس کے اندر بھی چل رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے بعد اب وہ بھی اپنی زندگی آئینہ کے ساتھ تصور نہیں کر پاتا تھا۔ سردی سے ٹھٹرتی اس لڑکی کی حالت کی ذمہ دار محض موسم کی کھنکی نہیں تھی، اس کے علاوہ سارا گھر منگنی ٹوٹنے پر ماتم میں ڈوبا تھا۔ الماس پروین نے آئینہ کی والدہ سے فون پر بات کی تھی، لیکن اس نے انہیں بھی کوئی بڑی یا خاص وجہ نہیں بتائی تھی، بس اتنا کہا کہ 2 سالوں میں اسے اندازہ ہوا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے فٹ نہیں ہیں۔ نئی نسل تو پورا شادی کا موڈ بنائے تھی، لہٰذا ان کے ماتم کی وجہ وہ نہیں تھی جو بڑوں کی تھی۔ ہمیں اب لڑکی دیکھنا ہوگی، بڑی بھابھی کو فکر نے گھیرا۔ ہمدان سے کہے وہ تلاش کرے اور ہمیں ملوا دے۔ شازمہ کا مشورہ حاضر تھا، ویسے آئینہ سے بھی ہمیں اسی نے ملوایا تھا، چھوٹی بھابھی نے یاد دلایا۔ اس نے اپنی دوست سے متعارف کرایا تھا جسے ہم سب نے منگیتر بنا دیا تھا۔ سمیہ نے درست صورتحال پیش کی۔ کہیں واقعی ایسا تو نہیں اسے کوئی پسند تھی اور اس کی شادی کہیں اور ہو گئی، یا اس نے ہمارے ہمدان کا دل توڑ دیا ہو اور جس کی یادیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اسلم بھائی بڑے سنجیدہ تھے۔ اگر ایسا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن پھر ہمدان کو کم سے کم ہمیں سچائی بتا دینا چاہیے۔ عدنان بھائی کا انداز اداس سا تھا۔ جب اس نے سنا تو عجیب احساس میں گر گئی، حیرانی، ڈر، بے یقینی، خوشی، گھبراہٹ اور ان سب سے بڑھ کے اب کیا ہوگا کی بے قراری۔ اس سے بچنے کی احتیاط اس نے دوگنی کر دی تھی۔ ان سب سے الگ ہمدان بھتیجے، بھتیجی اور بھانجیوں بھانجے کے ساتھ مصروف تھا۔ اس کے پاس سب سوالوں کا ایک ہی جواب تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ الماس پروین اور سمیہ سنجیدگی سے اس کے لیے لڑکیاں دیکھنے کا سوچ رہی تھی، اور وہ ان کے پاس ارقم کی سفارش لے کر آیا کہ اسے ہم نہ پسند تھی، بلکہ یہ پسندیدگی 2 طرفہ تھی۔ گھر میں ایک نیا ہنگامہ جاگ اٹھا، کسی کو اعتراض نہیں تھا، لیکن سب ناک کے نیچے چل رہے اس سلسلے پر حیران اور پھر خوش تھے۔ سب ان دونوں کا قافیہ تنگ کیے تھے۔ ہمنا کے والد بھی مان گئے تھے۔ سب کا متفقہ فیصلہ یہ تھا کہ ہمدان کی شادی کے ساتھ ان دونوں کے رشتے کا باقاعدہ اعلان اور منگنی ہوگی۔ وہ اس دن والے حادثے کے بعد حتم المقدور اس کے سامنے جانے سے بچتی رہی، اور منگنی ٹوٹ جانے کے بعد تو اور زیادہ محتاط ہو گئی تھی، لیکن ہمیشہ چھپے رہنا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ ان کے حکم پر ان کی الماری خالی کر کے صفائی کے بعد ان کی ہدایت کے مطابق دوبارہ تربیت دے رہی تھی۔ جب وہ ہمدان کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی، وہی نہیں، ہمدان بھی اسے وہاں دیکھ کر چونکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی رفتار بڑھا دی، انہیں الماری کے سب سے نچلے خانے سے کچھ کاغذات نکال کر اسے دینے تھے جسے ہاتھ لگانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ دیکھو وہاں 2 باکس فائل رکھی ہے۔ انہوں نے خود پلنگ پر بیٹھتے الماری کی سمت ہاتھ بڑھایا۔ جب وہ اسے اپنی طرف آتا محسوس ہوا تو وہ ایک دم کھلے پٹ سے لگ گئی۔ جب وہ پنجے موڑ کے فرش پر بیٹھا تو اسے وہاں سے ہٹنے کی جگہ اور موقع نہیں بچا تھا۔ پٹ دیوار سے لگا تھا اور وہ پٹ سے۔ اس نے پیروں کی انگلیاں بھینچی جو فرش پر بیٹھے اور دراز پر جھکے ہمدان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس نے فائلیں نکالی اور تیرچھی نگاہ اس کے پیروں کی سمت کی جہاں گرم چائے نے اپنے ثبوت چھوڑے تھے۔ بے اختیار اس کا دل کیا اس کے پیر کے جلے حصے کو چھوئے، اور اسی پل آئدن کو لگا وہ بھی اس کے پیر پر ہاتھ رکھے گا۔ دونوں طرف ایک لطیف، خفیف اور کمزور سا خیال ہی تھا، لیکن وہ لمحہ کس قدر لرزتے ہوئے گزرا دونوں ہی جانتے تھے۔ آرزو اور آس کی تتلی فڑفڑا کے آگے بڑھ گئی تھی۔ فائلیں ہاتھ میں لیے کھڑا ہوا اور ادھر ادھر دیکھے بنا ماں کے پاس چلا گیا۔ کھلے پٹ کی اوٹ میں اس نے اندر کھانے میں رکھے کپڑوں پر سر گرایا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، پھر اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ حیران پریشان تھی۔ کیا برا تھا اگر وہ رات ان کی زندگی میں آتی ہی نہ؟
لیکن اب تو دل ایک اور ایسی شب کا تمنائی تھا۔ وہ ان سے فائل لے کر چلا گیا جو اسے اسلم بھائی کو دینا تھی، اور وہ نماز پڑھنے کا عندیہ دیتی غسل خانے کی جانب بڑھی تو وہ الماری سے ہٹ کے جا نماز بچھانے لگی۔ کچھ دن بعد چھوٹی بھابھی نے ایک نیا شوشہ چھوڑا۔ ان کے بھائی کو آئندہ اتنی بھائی تھی کہ وہ گھر والوں کے سمجھانے بجھانے کے بعد بھی بضد تھے، اور اب سب نے ان کی ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ اس خبر سے سب سے زیادہ سمیہ خوش تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب انہیں آئندن کے لیے آواز اٹھانی تھی۔ حسب معمول اب بھی انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ انہیں ابھی اس کی شادی نہیں کرنی۔ امی اسے BA کیے بھی اب کئی سال ہو گئے ہیں۔ یہ پرپوزل لحاظ سے اچھا ہے۔ بھابھی کی فیملی سب جانتی بھی ہے، ان کی کوئی ڈیمانڈز بھی نہیں۔ میرے خیال سے تو یہ وقت اور پرپوزل دونوں آئندن کی شادی کے لیے پرفیکٹ ہے۔ اس کے حق میں بیٹی کی اتنی لمبی تقریر پر ان کے ماتھے کے شکنے اور تنا چہرہ ناگواری کا اظہار کر رہے تھے۔ وہ سختی سے لب سیے بیٹھی رہی۔ امی، سمیہ نے سوالی انداز میں ہاتھ اٹھائے۔ کہہ تو دیا ابھی شادی کا ارادہ نہیں ہے۔ کب تک ارادہ ہے انہیں یہ بتا دے، وہ کر لیں گے انتظار۔ انہوں نے ماں کے لفظوں کے انتخاب کو استعمال کیا۔ یہ تم سب کا دردسر نہیں ہے، مجھے کب کیا کرنا ہے مجھ پر چھوڑ دو۔ ان کا لہجہ حتمی تھا۔ آپ فراز ماموں سے مشورہ کر لیں، آخر ان کے کہنے پر ہی وہ یہاں ہیں۔ سمیہ کچھ ٹھان لے تو پھر ہار ماننے کا سوال نہیں ہوتا تھا۔ سمیہ اب اس موضوع پر بات نہیں ہوگی، میں نے انہیں منع کر دیا ہے، تو تم کیوں لیے بیٹھی ہو؟ ان کی آواز میں غصہ تھا۔ اس لیے امی کہ آپ انہیں انکار کر کے غلطی کر رہی ہیں، انہوں نے رسان سے کہا، اور وہ چٹخ پڑی۔ مجھے مت سمجھاؤ تم، سب سے زیادہ تفصیل تو تمہیں پتہ ہے۔ ان کا لہجہ تیز ہو گیا۔ امی، ماموں اپنی زندگی میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مگن اور خوش ہے۔ جو آپ کی نظر میں ان کی قصوروار تھی وہ کب کی دوسرے جہاں سدھار چکی، تو پھر آپ کیوں ماضی کو دونوں ہاتھوں سے تھامے ہیں؟ زندگی، بیوی بچے، ان کی حقیقت کا علم بھی ہے تمہیں؟ سمیہ نے جیسے ان کے زخم میں ناخن گاڑ دیے تھے۔ اس عورت اور اس کے حسن کا ایسا زخم خوردہ ہے کہ فراز نے حسن خود پر حرام کر لیا اور ایک سیاہ فام سے شادی کر لی۔ پلٹ کے اس گھر میں قدم نہیں رکھا جہاں اس کی محبت کی بے قدری ہوئی تھی۔ دل ٹوٹنے پر اس خود اذیتی کو اپنا لیا کہ خود کو اپنوں سے دور کر لیا، اور انہوں نے ہاتھ دروازے کی سمت اٹھایا جس کے باہر کہیں دور آئندن کا کمرہ تھا۔ اب بھی اس کی بیٹی کی پرواہ، اس کی وہ محبت اب تک زندہ رہنے کا ثبوت ہے۔ وہ اب بھی اول دن کی طرح گھائل اور دکھی ہے جس نے میرے بھائی کی ساری زندگی عذاب کر دی۔ اس سے میں اپنی مرضی جیسا سلوک روا رکھنے کا حق رکھتی ہوں۔ تم نے اپنے بھائیوں یا بہن کو اس تکلیف میں دیکھا ہوتا تو میری بات سمجھتی۔ میں آپ کی ہر بات، ہر جذبہ سمجھ رہی ہوں، لیکن آپ کو بس یہ سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ وہ آیتن ہے، آیتن نہیں۔ وہ اس معاملے میں انوالو ہی نہیں ہے۔ انہوں نے طیش میں لیکن پتھروں سے سخت لہجے میں کہا، وہ بھی شامل ہے، ورنہ وہ اس گھر میں نہ ہوتی، اور نہ ہوتی تو مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن اب کوئی مجھے اس معاملے میں ایک لفظ نہ کہے۔ ان کا لہجہ اٹل تھا۔ تم ہی کچھ مدد کرو۔ سمیہ نے فون میں مصروف خاموش بیٹھے حمدان کو گھسیٹا جس کا تحمل آج آسمان چھو گیا تھا۔ فراز ماموں آ رہے ہیں۔ اس نے فون کی اسکرین سامنے کی۔ ان کا میسج اور فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس بحث اور گرما گرمی کے درمیان اچانک اس خبر پر وہ دونوں جتنا حیران ہوتی کم تھا۔ واقعی؟ بتاؤ مجھے۔ سمیہ نے اس کے ہاتھ سے فون لیا۔ اندر کہیں انہیں ذرا ڈھارس بندی کہ اب وہ فراز ماموں کے ذریعے اپنی ماں کو قائل کر لے گی، لیکن آنے والے وقت کے انکشاف کا انہیں اندازہ نہیں تھا۔ گھر میں حمدان کے استقبال سے بڑھ کے تیاریاں ہو رہی تھی۔ آخر فراز ماموں بیوی بچوں کے ساتھ پہلی بار آ رہے تھے۔ سمیہ کی دونوں شادی شدہ بیٹیاں بھی ان کے آنے سے ایک دن قبل بچوں کے ساتھ آ گئی تھی۔ جب سے اس نے سنا تھا عجیب سی بے چینی گھیرے تھی۔ ذرا سے وقت میں بہت کچھ ہو گیا تھا جس کی اسے عادت نہیں تھی۔ بنا کسی ہلچل اور بڑے وقوع کے بنا زندگی بڑی سیدھی سرل چل رہی تھی۔ 2 سال قبل والی شب کے اثرات اس نے قابو کر کے سنبھالے تھے کہ وہ واپس آ گیا۔ منگنی ختم ہو گئی، اس کے انداز بدل گئے۔ بھابھی کے بھائی کا پیام اور اب فراز احمد کی آمد اسے کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، اور ان سب سے فرار بھی ممکن نہیں تھی۔ ایک ہی ماموں تھے جنہوں نے اسے یہاں چھوڑنے کے بعد ایک بار دنیا داری کے لیے بھی پلٹ کے پوچھا نہیں تھا زندہ ہے یا مر گئی۔ انہیں پرواہ نہیں تھی۔ ان کی عادات اور مزاج کی وجہ سے ہی نانا کو اندازہ تھا وہ ان کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، تبھی انہوں نے الماس پروین کی یقین دہانی کے بعد سکون سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ گھر میں جاری تیاریوں اور ہلچل کے بیچ اچانک بارش شروع ہو گئی، اور جاڑے کی بارش ایک خنکی کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ یوں ابھی سردیوں کا آغاز ہی تھا، لیکن بارش ہوتے ہی سب کے سویٹر، جرسیاں اور شالیں باہر آ گئی۔ ارے حمدان! اچانک چھوٹی بھابھی کو یاد آیا، سمیہ باجی نے انگیجمنٹ کے وقت تمہیں شال گفٹ کی تھی، وہ کہاں ہے؟ انہیں وہ پشمینہ شال حد سے زیادہ پسند آئی تھی جو سمیہ کے میاں نے اپنے کشمیری دوست سے منگوائی تھی۔ ساتھ لے گیا ہوگا نا؟ کیوں حمدان؟
سمیہ نے اسے دیکھا اور اس نے فوراً تائید کی، جی، اور وہ وہی ہے۔ مجھے کہاں علم تھا یہاں بارش ہوگی یا اس قدر ٹھنڈ۔ خیر سردیاں تو یہاں ایسی شدید ہوتی ہے، مگر فون کی طرف یوں اشارہ کرتے گویا کال ہو وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ شکر تھا کہ سمیہ چھوٹی بھابھی کے ساتھ اس وقت وہ شال دیکھنے کو بے قرار نہیں ہوئی تھی۔ جب وہ مہمانوں کے کمروں کا جائزہ لے رہی تھی تو ساتھ اسے بھی رکھا تھا۔ جو کمیاں انہیں نظر آ رہی تھی وہ اسے گنوا رہی تھی کہ وہ سب اسے مینو اور بالی سے ٹھیک کروانی تھی۔ کل صبح یا ہمارے واپس آنے سے پہلے لان سے تازہ پھول لا کر گلدان میں سجا دینا، آخری ہدایت اس کے لیے تھی۔ اگلی صبح سبھی انہیں لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ کسی نے بتایا نہیں، تاہم اس نے جہاز کی آمد کا وقت سنا تھا۔ اسی اندازے سے وہ لان سے پھول اکٹھا کر رہی تھی کہ بارش شروع ہو گئی۔ اسے سبھی گلدانوں کے لیے پھول بہرحال جمع کرنے تھے، سو بارش سے بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتی رہی۔ ایئرپورٹ پر گلے شکووں اور جذبات، جدائی کے دکھ، ملن کی خوشی، سب کی آنکھوں کے راستے خوب باہر نکلی تھی۔ سب نے فراز احمد کی بیگم اور دونوں بچوں کو تصاویر اور ویڈیوز میں ہی دیکھا تھا۔ یہ ان سب کی ان سے پہلی ملاقات تھی۔ بچے ٹھیک ٹھاک اردو جانتے تھے، جبکہ ان کی بیگم شہناز ٹوٹی پھوٹی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی تھی کہ یہ الماس پروین کی ہدایت تھی جو سکینہ خالہ نے اس تک پہنچائی تھی۔ آج انہوں نے کھانے کے اوقات میں بھی اسے کال نہیں کی تھی۔ وہ بھی سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے فراز احمد کے سامنے نہیں لانا چاہتی تھی۔ وہ اسی شخص کی وجہ سے ایک بہتر مکان اور مقام پر تھی اور اسی کی وجہ سے بے مقام اور بے مقا بھی تھی۔ وہ جتنا بھی سوچتی اسے کبھی فراز احمد پر غصہ نہیں آتا تھا، بلکہ ایک ہلکا سا خوف تھا کہ ان کا سامنا ہوگا تو کیا ہوگا۔ اس کو دیکھ کر چیخیں گے، چلائیں گے، نفرت سے منہ پھیر لیں گے، یا پھر وہ بہت پیار اور نرمی سے پیش آئیں گے کہ اس کی بھلائی کے خیال سے ہی تو انہوں نے اس کے یہاں رہنے کو ممکن بنایا تھا۔ وہ ایک ہی بات سب سے زیادہ سوچ رہی تھی کہ یہ واپس کب جائیں گے۔ شاید ان کے قیام تک وہ مجھے فارغ ہی رکھے، اس نے سوچا۔ وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اب اسے چھینکیں آ رہی تھی۔ سب کے لاؤنج سے اٹھتے ہی انہوں نے سمیہ کو آواز دے کر روکا تھا۔ تم نے فراز سے اس کے بارے میں کیا کہا ہے؟ انہوں نے آئدن کا نام نہیں لیا تھا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ فراز ماموں سے بات کرنے کے بعد سمیہ ان کی جانب سے باز پرس کی منتظر ہی تھی، یہی کہ اچھا رشتہ آیا ہے۔ جب انکار ہو چکا تو اب کون سا رشتہ؟ وہ سمیہ کی نادانی پر ازحد طیش میں تھی کہ برسوں بعد 4 دن کے لیے ان کا بھائی آیا ہے اور اس میں بھی سب سے غیر ضروری انسان کا ذکر چھیڑ کے اسے ماضی میں دھکیل کر دکھی کیا ہے۔ امی! سمیہ اس کے لیے تیار تھی کہ ان کے مطابق یہی ایک موقع تھا جب آئدن کے لیے کوئی مناسب فیصلہ کروایا جا سکتا تھا۔ فراز احمد اگر مداخلت کرتے اور شادی کے لیے کہتے تو انکار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہ سنہری موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ آپ ماموں جان کے کہنے پر اسے گھر لائی تھی، اب بھی انہیں بتا دیں۔ اگر وہ کہیں کہ کر دے شادی تو کر دیجیے۔ وہ خوب جانتی تھی یہ اتنی سیدھی بات نہیں جتنی انہوں نے اس جملے میں بنا دی تھی۔ الماس پروین نے سختی سے منہ بند کیا۔ وہ بیٹی کے سامنے ضبط کر رہی تھی اور سمیہ کو لگا لوہا گرم ہے۔ امی! مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا آپ کو ماموں جان سے کتنی محبت ہے، کہ آپ جیسی محبت میرے اور حمدان کے رشتے میں بھی منتقل ہوئی ہے۔ لیکن امی، آپ نے فراز ماموں کو دیکھا، وہ کس قدر مطمئن اور خوش ہے، تو آپ کیوں پرانی باتیں دل سے لگائے ہیں؟ اور پھر ان سب میں آئدن! پرانی باتیں؟ اگر یہ سب پرانا ہو گیا ہوتا تو اتنے برس پردیس میں نہیں گزارتا، مطمئن اور خوش، جیسے میں اس کو جانتی ہی نہیں۔ ہو سکتا ہے نا امی، کہ آپ غلط سوچ رہی ہو؟ وہ جو کہنے جا رہی تھی یہ تلخ اور مشکل تھا، لیکن کہنا بھی ضروری تھا کہ اپنی ماں کو بھی اس اذیت سے نکالنا چاہتی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماموں جان وہاں جا کے آیتن کو بھول گئے ہوں، کام میں بزی ہو گئے ہو، یوں دنیا داری اور کریئر کو اہمیت دینے لگے ہو۔ آپ ان کی بے اعتنائی یا بدلے جذبات خیالات کو قبول نہیں کر سکی، اور چونکہ آپ بھائی کی غلطی یا خطا مان ہی نہیں سکتی تھی، اس لیے ان سب کا الزام کسی اور کے سر دے کر ساری عمر اس سے نفرت کی، اتنی کہ اس کے جانے کے بعد اس کی اولاد سے بھی وہ نفرت نبھاتی رہی۔ انہیں بیٹی کی بات سے تکلیف پہنچی تھی اور یہ ان کے چہرے سے واضح تھا۔ امی پلیز میری بات سمجھے، ہو سکتا ہے آپ بنا کسی بنیاد کے ہی نفرت کا محل تعمیر کیے خود کو تکلیف دے رہی ہوں، اور پھر کسی اور کے بدلے کی نفرت کہاں تک درست ہے؟ اور اس ہستی کے بعد اس سے منسلک فرد سے اس لیے نفرت کے ان کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ کیسے کوئی ہوش مند اسے جائز ٹھہرا سکتا ہے؟ تمہاری تمام باتوں کا جواز یہ ہے کہ فراز اسے بھول گیا تھا، اور یہی سراسر غلط ہے۔ اس لیے بیٹا یہ بات یہی ختم کرو۔ انہوں نے خود کو سنبھالا اور سمیٹ کر مضبوط اور استبدادی لہجے میں کہا، اچھا یہ بتائیں ان سب میں آئدن کہاں اور کیوں قصوروار ہے؟ وہ ہار ماننے کو تیار نہیں تھی کہ یہ پہلا اور آخری موقع تھا۔ وہ اس عورت کی بیٹی ہے جس کے حسن سے زخمی ہوا میرا بھائی اب بھی تڑپ رہا ہے۔ اتنے برسوں بعد یہاں
اس کی صورت دیکھ کر وہ اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں ہوگا کہ وہ اسی کا پرتو ہے جس نے اسے ٹھکرا کے اس کی زندگی ویران کر دی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ ایسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے جو کبھی اس کا خواب نہیں تھی۔ اس لیے یہ بحث یہاں ختم ہوتی ہے۔ آج کے بعد اس موضوع پر تم کچھ نہیں کہو گی، مجھ سے نہ کسی اور سے۔ اس لڑکی کو فراز نے میرے سپرد کیا ہے، اس کے لیے مجھے جو مناسب لگے گا وہ کروں گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور پلٹنے ہی والی تھی کہ انہیں دروازے میں بت بنے فراز احمد دکھائی دیے۔ فراز! ان کی لرزتی آواز پر سمیہ نے بھی اٹھ کے دروازے کی طرف دیکھا۔ الماس پروین بے دم ہو کے واپس صوفے پر گر سی گئی۔ ماموں جان! شرمندہ سی سمیہ ان کے پاس آئی، لیکن انہوں نے نہ اسے دیکھا نہ سنا۔ خواب کسی کیفیت میں چلتے صوفے تک آئے۔ آپا! ان کی آواز عجیب سی شرمندگی اور حیرت کا آمیزہ تھی۔ مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے ان کے ہاتھ تھام کے آنکھوں سے لگائے۔ فراز! الماس پروین نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا تو آواز آنسوں سے تر تھی۔ آپا! سمیہ کی بات اور بہن کی سوچ اور یقین نے انہیں جیسے نیند سے جگا دیا تھا کہ انہوں نے اس نہج پر کبھی کیوں نہیں سوچا کہ ان کے لیے نہ صحیح مگر یہاں اس شہر میں، اس گھر میں ماضی اب بھی اس آب و تاب سے زندہ ہو سکتا ہے، اور ان کے واپس نہ آنے کی وجہ سب ناکام محبت سمجھتے ہوں گے۔ وہ آگے بڑھ گئے تھے تو انہوں نے سوچا سب آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ میری پیاری آپا! انہوں نے اب بھی ان کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ مجھے معاف کر دے۔ اتنے سال میری وجہ سے آپ نے اس اذیت میں گزارے۔ مجھے شدت سے اپنی کوتاہی، اپنی غفلت، اپنی بیوقوفی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن اس وقت آپ کی محبت پر دنیا کا سب سے نازا بھائی بھی فیل کر رہا ہوں اور آپ سے بے حد شرمندہ بھی ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو فراز؟ ان کے انداز الماس پروین کو کھٹک رہے تھے۔ مجھے آپ سے کھل کر ہر بات کرنا چاہیے تھی، ویسے ہی جس طرح میں یہاں رہتے ہوئے کرتا تھا، لیکن اتنی دور سے فون پر اتنی تفصیلی بات کا وقت اور وسائل نہیں ہوتے تھے ان دنوں۔ انہوں نے خود کو آمادہ کیا وہ سب بیان کرنے جو کئی سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت آیتن کے لیے میرے جذبات سچ تھے تو میرے یہ خوشحال فیملی اور ان سب سے میری محبت بھی سچ ہے۔ میں نے شہناز سے محبت کے بعد ہی شادی کی تھی، کسی دھوکہ، یاد، دکھ، انتقام یا اذیت کی خاطر نہیں۔ آیتن کو میں جانتا نہیں تھا مگر شہناز کو اچھی طرح جاننے سمجھنے کے بعد مجھے اس سے محبت ہوئی تھی۔ آپ اسے جو چاہے سمجھے، میچورٹی، عمر کا تقاضا یا صرف محبت کے رنگ، نسل اور دنیا کے سٹینڈرڈ والی خوبصورتی کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ میں ان دنوں جس لا فرم میں ملازم تھا وہ پروبونو کچھ کیسز پر بھی کام کرتی تھی۔ اسی طرح کے کیسز میں ایک شہناز کا کیس تھا جو ایک حادثے میں اپنی فیملی کھو دینے کے بعد غیر قانونی طور پر لندن آئی تھی۔ اسے ڈی پورٹیشن سے بچانے اور اس کی وہاں موجودگی کو قانونی بنانے میں اس کا وکیل تھا، اور ہمارا یہ پروفیشنل رشتہ اور ہماری ملاقاتیں کچھ وقت بعد پسندیدگی اور محبت میں ڈھل گئی تھی۔ یہ میرے وہاں جانے کے 1.5-2 سال کے دوران کی بات ہے۔ اس کے بعد مجھے اس کی حفاظت یا اسے بیوی بنانے سے پہلے خود کے لیے وہاں کی شہریت چاہیے تھی، جس کے لیے معینہ مدت تک وہاں رہنا لازمی تھا۔ پھر شادی کے بعد بھی اس کا کیس اور اس کی کچھ قانونی پیچیدگیاں تھیں جن کی وجہ سے شہناز ملک چھوڑ کے نہیں جا سکتی تھی، اور میں اسے تنہا چھوڑ کے جانا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا آپ سے۔ انہیں یاد تھا کہ فراز احمد نے نہ آنے کی وجہ بیوی کی کچھ دفتری سی وجہ بتائی تھی جو انہیں 100% بہانہ لگی تھی۔ پھر بچوں کی آمد کے بعد مصروفیت بڑھ گئی اور فون ویڈیوز پر میں آپ سب سے مسلسل رابطے میں تھا، تو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہم دور ہو گئے ہیں یا بہت وقت گزر گیا ہے، کیونکہ ہمارے رابطے مضبوط اور مستقل تھے۔ استاد جی میرے لیے محض آیتن کے والد نہیں تھے، بلکہ میں انہیں دل سے استاد تسلیم کرتا تھا، اب بھی کرتا ہوں۔ ان کا احترام، مقام اب بھی میرے دل میں ویسا ہی ہے۔ مجھے میرے دوست نے فون کیا تھا، انہوں نے نہیں کہ استاد بیمار ہے اور اپنی نواسی کے لیے بے انتہا فکر مند ہے۔ مجھے تب تک آیتن اور اس کے شوہر کی وفات کا علم نہیں تھا۔ میں اپنی زندگی کا یہ باب بند کر کے آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے آیتن کی مدد استاد کی وجہ سے ان کے لیے کی تھی، آیتن کی وجہ سے نہیں آپا۔ انہیں پچھتاوے گھیر چکے تھے جو اب لہجے اور آواز کو نڈھال کر رہے تھے۔ الماس پروین اب بھی بے یقین تھی۔ اتنے سالوں سے جو ان کا سچ تھا اسے یکلخت غلط تسلیم کر لینا ممکن نہیں تھا۔ بھائی کے اجڑے دل کا دکھ کبھی ان سے دور نہیں ہوا تھا، اور اب کھلا یہ دکھ تنہا ان کا تھا۔ آپ یہ خیال دل سے نکال دیں آپا کہ میں خوش نہیں، یا اتنا عرصہ میں نے کس اذیت یا محرومی میں بسر کیا ہے۔ میں اللہ کے کرم اور آپ کی دعاؤں اور شہناز کی ہمراہی میں آسودہ رہا ہوں۔ بے شک آیتن کے وقت میں غمزدہ اور مایوس تھا، لیکن وہ میری زندگی کا محض ایک فیز تھا۔ اور آپا، وہ کچھ متعامل ہوئے۔ آیتن، میری کہانی میں اس کا تو کوئی کردار نہیں ہے۔ میں آپ کا بے حد شکر گزار تھا، اب بھی ہوں، کہ آپ نے بر وقت میری بات مان کے مجھے اپنے استاد کے مقابل سرخرو کیا۔ میں انہیں
مطمئن کر سکا، ان کے لیے کچھ کر سکا۔ الماس پروین کا سانس رکنے لگا، وہ ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کمرے میں ہوں، غائب دماغی سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ سمیہ ان کے پیچھے جانے لگی تھی کہ فراز احمد نے روکا۔ انہیں کچھ وقت تنہا رہنے دو بیٹا۔ لمبا سانس بھر کے انہوں نے بھی پشت صوفے سے ٹکائی اور چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ دن پہلے حمدان اچانک ملنے آیا اور یہاں آنے کا اصرار کیا۔ میں تب بھی سمجھ نہیں پایا، ان کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ لیکن سمیہ ٹھٹکی، حمدان آپ سے ملنے آیا تھا؟ ہاں، وہ فرینکفرٹ سے لنڈن آیا تھا اور وہاں سے ادھر۔ وہ جتنے دن ٹھہرا مجھے کنونس کرتا رہا کہ اتنے برسوں سے میں آپا سے ملا نہیں، یہاں آیا نہیں، کوئی میری فیملی سے ملا نہیں، اور بچوں کو بھی ان کی ایکسٹینڈڈ فیملی سے ملنے کا شوق ہوگا وغیرہ، تو اب ہائی ٹائم ہے کہ میں ایک چکر لگاؤں۔ اس سے مل کر اور اس کی باتوں سے بچے اور شہناز بھی ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے، اور اس نے ان سے وعدہ لیا کہ ہم سب اس ماہ ہی آئیں گے کہ اس کی شادی ہوگی اور ہم شادی میں شرکت کریں۔ اچھا، اتنے برسوں سے امی کو دیکھتے ہوئے اسے یہ موقع مناسب لگا ہوگا کہ آپ کو بلایا جائے۔ امی کی اداسی اور آپ کو یاد کرتے رہنا اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہوگا۔ سمیہ نے سر ہلایا۔ انہیں اپنے چھوٹے بھائی پر بے تحاشا پیار آیا تھا۔ اسے شاید آپا کی سوچ، ان کا رویہ پریشان کر رہا تھا۔ اس نے صاف صاف تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی، لیکن اب آپا کی بات سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہی وجہ تھی۔ وہ نہ آپا سے کہہ سکتا تھا کہ وہ غلط ہے، نہ مجھ سے کہ آپا میری وجہ سے کیا کر رہی ہے، کیا سوچتی ہے، لہٰذا اس نے مناسب سمجھا کہ ہمیں آپس میں بات کرنے کا موقع فراہم کیا جائے۔ وہ پرسوچ سے بول رہے تھے اور سمیہ الجھ گئی۔ اگر ایسا تھا تو اس نے ان سے بات کیوں نہیں کی، جبکہ وہ گھر میں آئدن کی سب سے ووکل سپورٹر تھی؟ اپنے کمرے میں پہلی بار الماس پروین کو اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ ان کا حال ایسا تھا مانو ایک لمبی دوڑ کے بعد جب تمغہ دینے کا وقت آیا تو انہیں غلط ٹریک پر دوڑنے کا پروانہ تھمایا دیا گیا ہو۔ اس نے جیسے آئدن سے اتنی محبت کا ذکر کیا تھا، ویسے ہی یہ بھی شیئر کرنا چاہیے تھا۔ اس نے تو کیا تھا، تم نے ہی کبھی یقین نہیں کیا۔ خود سے الجھ رہی تھی۔ پہلی حیرت، غصہ اور بے یقینی کی شدت تھی جو دھیرے دھیرے کم ہو کر اب پچھتاوے میں ڈھل رہی تھی۔ لوگ محبت میں اندھے ہوتے یا نفرت میں، اور وہ دونوں میں نابینا ثابت ہوئی تھی۔ انہیں لگتا تھا بھائی کے دکھ میں انہوں نے زندگی میں کئی بھاری غمگین راتیں گزاری ہیں، لیکن آج کی شب کا ان راتوں سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ اگلے دن سمیہ اور فراز احمد کسی نے بھی الماس پروین سے گزشتہ شب والی گفتگو کا ذکر نہیں چھیڑا کہ وہ خود چپ سی تھی۔ یہ انکشاف کسی صدمے سے کم نہ تھا۔ فراز احمد خود کو قصوروار سمجھ رہے تھے۔ سب سے بڑی غلطی ان سے ہوئی تھی۔ جو باتیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہے، اگر وہ کبھی غیر اہم ہو جائیں تو انہیں ضرور خبر کرنی چاہیے، جن کے لیے وہ باتیں ہماری اتنی اہمیت رکھتی ہو۔ چونکہ ان سب کا قیام محدود وقت کے لیے تھا، لہٰذا بچوں نے ہر دن کی ایٹنری تیار کر رکھی تھی۔ شہناز اور بچوں کو اپنے شہر کی سیر کروانے اور ملک سے متعارف کروانے آج کا پورا دن باہر گزارنے کا منصوبہ تھا۔ الماس پروین میں کل تک جو جوش تھا وہ اب مان پڑ گیا تھا، لیکن وہ سب کے ساتھ جانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی سب نے باہر ہی کھایا تھا۔ شام سے پہلے سمیہ کو مینو کا فون آیا۔ آئدن دیدی کو بخار ہے، کیا کروں؟ کب سے بخار ہے؟ پتہ نہیں، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں نکلی دن بھر، تو ابھی آ کے دیکھا، پاس والے کلینک میں دکھا لو، انہوں نے معقول مشورہ دیا۔ باجی اس وقت بارش بہت ہے ادھر، مینو نے بے بسی جتائی۔ اگر تمہارے پاس ہو تو کروسین دے دو یا پھر چوکیدار سے کہو فارمیسی سے لے آئے گا، ہمیں آتے آتے رات ہو جائے گی، شہر سے دور تھے۔ جی، مینو نے فون رکھ دیا۔ وہ سب کے درمیان سے اٹھ کے دور آ کھڑی ہوئی تھی۔ جب پلٹی تو پیچھے حمدان کھڑا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا اور اس سے پہلے آگے بڑھ گئی۔ گزشتہ رات کے انکشافات کے بعد وہ اس وقت یہ معمولی سی بات الماس پروین اور فراز احمد دونوں سے ہی مخفی رکھنا چاہتی تھی کہ سب کے ساتھ کسی طرح ان دونوں کی طبیعت اور مزاج بحال ہوا تھا۔ اس وقت آئدن کے ذکر پر جانے وہ دونوں کیا رد عمل دیتے۔ یوں تو انہیں دیر رات تک باہر ہی رہنا تھا۔ موسم کچھ ٹھیک نہیں، کسی بھی وقت بارش شروع ہو جائے گی، لیکن اب حمدان کا ارادہ بدل گیا تھا۔ بہتر ہے ہم آج یہیں رکتے ہیں اور واپس چلتے ہیں، باقی کل دیکھیں گے۔ سب تھک بھی گئے ہیں اور کچھ موسم بھی بے اعتبار سا تھا، سو سب کو حمدان کی بات ٹھیک لگی۔ شہناز اور دونوں بچے تھکے تھے، تاہم انہیں سب کے ساتھ لطف آ رہا تھا۔ پہلی بار فراز احمد کے خاندان سے مل کر وہ سب خوش تھے۔ نینیال تو ان کا کوئی تھا نہیں، اور پہلی بار اپنی پھپھو، کزنس اور ہم عمر بھتیجے بھانجیوں سے مل کر انہیں اپنا یہ بڑا سا خاندان اچھا لگ رہا تھا۔ ان کے گھر پہنچنے تک پھر بارش شروع ہو گئی تھی۔ راستے میں سب کچھ نہ کچھ کھاتے رہے تھے، سو گھر پہنچنے کے بعد کسی کو کھانے کی حاجت محسوس نہ ہوئی۔ سب سونے کے ارادے سے سیدھا کمروں میں چلے گئے۔ بیٹا ذرا آئدن کو دیکھ لو،
سمیہ کو کی گود میں ان کا نواسا تھا جو سو گیا تھا۔ وہ اسی لیے کمرے میں جانے سے پہلے ہمنا کو کہہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہمنا ان کے پاس آئی۔ ماما آپ آئے ذرا۔ وہ آئدن کے کمرے میں پہنچی تو ٹھنڈ سے بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہمنا نے بتایا کہ کھڑکی کھلی تھی۔ اس کی وہ حالت نہیں تھی کہ اٹھ کے کھڑکی بند کر سکتی۔ کسی طرح اسے اٹھا کے ان دونوں نے اسے دوا دی اور لحاف میں چھپایا۔ فراز احمد کی آمد کے بعد سے اسے کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ جانے وہ کب سے بیمار اور بھوکی پیاسی تھی۔ مینو نے چوکیدار سے بخار کی دوا منگوا کے کھلا دی تھی۔ وہ اس وقت اس کی حالت کا ذکر عام کرتی تو ماں اور ماموں دونوں ہی خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتے۔ اس کی کپکپاہٹ کم ہوئی تو وہ ہمنا کو اسے کھانا کھلانے کی تاکید کرتی باہر آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ اپنے کمرے کی سمت جاتے لاؤنج میں بیٹھے ہمدان کو دیکھ کر انہوں نے حیرت سے سوال کیا۔ کچھ نہیں، میری ضرورت ہے تو کہیں۔ اس نے سر سے ادھر اشارہ کیا جہاں سے وہ آئی تھی۔ اس وقت ہاسپٹل جانے جیسی کنڈیشن نہیں ہے، صبح دیکھیں گے، تم بھی سو جاؤ۔ جی کچھ ضروری ای میلز دیکھنے ہیں، پھر جا رہا ہوں۔ اس نے اپنا فون دکھاتے ہوئے کہا۔ دیر مت کرنا۔ وہ بھی تھکی تھی، چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہمنا بھی اسے دیکھ کر چونکی۔ آپ سوئے نہیں؟ بس جا رہا ہوں۔ مسکرایا لیکن اس کے چہرے مہرے نے ہمنا کو اگلے سوال پر مجبور کیا۔ کچھ چاہیے؟ اسے دیکھ کر ہی لگ رہا تھا وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے۔ چائے کافی میں بنا دیتی ہوں۔ وہ باورچی خانے کی سمت پلٹی تھی کہ اس نے روک دیا۔ نہیں ہمنا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کچھ کام میں وہ ختم کر کے جا رہا ہوں۔ آرام کرے ماموں، آپ نے لمبی ڈرائیونگ کی ہے آج۔ مسکراتی چلی گئی۔ جب بخار مکمل اتر گیا تو وہ اپنے اوپر پڑا لحاف ہٹا کے اٹھ بیٹھے۔ ہمنا کے اصرار پر اس نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ پلیٹ اب بھی پلنگ کے ساتھ والی میز پر ڈھکی تھی۔ اب شدید بھوک کا احساس جاگا تھا، لیکن باورچی خانے میں جا کے کھانا گرم کرنے اتنا صبر نہیں تھا۔ اس نے وہی ٹھنڈی پلیٹ اٹھا لی۔ دن بھر وہ تیز بخار کے زیر اثر سوتی رہی تھی۔ اب بخار بالکل نہیں تھا تو وہ دوبارہ نیند کا سوال ہی نہیں تھا۔ باہر بارش اس وقت تھمی تھی، لیکن ہر سو پانی اور نمی بکھری تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ سویٹر لینے کے لیے اس نے الماری کھولی تو سامنے وہ شال تھی۔ دوپہر میں مینو نے اس کے لیے جرسی، سویٹر، کمبل جیسی شے ڈھونڈتے ہوئے سب کچھ اوپر نیچے کر دیا تھا۔ اس نے وہ شال اٹھا لی۔ ان 2 سالوں میں وہ الماری میں بند تھے۔ کئی موقع آئے جب اسے اس شال میں چھپی حدت کی خواہش اور طلب ہوتی تھی۔ وہ اس کے لیے دست مسیحا تھی، لیکن پھر بھی اس نے کبھی اسے الماری سے نکالنے کی ہمت نہیں کی تھی۔ لیکن اس وقت اسے اپنے گرد لپیٹ کر باہر آ گئی۔ رات کے اس پہر کس نے اسے دیکھنا تھا؟ دیکھ بھی لیتا تو کس نے پہچاننا تھا؟ باہر آتے ہی خنکی کا احساس بڑھ گیا۔ وہ لان میں جا کے بیٹھنا چاہتی تھی۔ لائٹس آف کرنا بھول گئے سب۔ لاؤنج کی روشنی دیکھ کر وہ بتیاں بجھانے کے ارادے سے ادھر آئی اور دروازے پر نظر جمائے ہمدان کو دیکھ کر تھم گئی۔ اگلے پل ہی اس نے جو پیر چوکھٹ کے اندر رکھا تھا وہ واپس باہر کر لیا۔ ہمدان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا لیکن آگے نہیں بڑھا۔ آیتن، اس کا پلٹنے کا ارادہ بھانپ کے اس نے روکا اور وہ پلٹی نہیں۔ طبیعت کیسی ہے؟ وہ آواز اتنی تھی کہ صوفے سے دروازے تک کا سفر کر سکے۔ اچھی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں تھامے شال کے کنارے کھینچ کے قریب کیے۔ یہ شاید براہ راست اس کی ہمدان سے پہلی بات تھی۔ اس کا گلابی چہرہ کرمزی ہو رہا تھا، فندقی سبز آنکھوں کے گلابی جال اور بکھرے بال۔ وہ بستر سے اٹھی مریض ہی لگ رہی تھی۔ یہ رازوں کا وہ خفیہ خزانہ تھی جسے دنیا سے چھپا کے کہیں دفن کیا جاتا ہے اور پھر اس کی چابی کہیں دور سمندر میں پھینک دی جاتی ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ اسے پلٹنے کے لیے پرتولتے دیکھ کر ہمدان نے کہا، تم جس کام سے باہر نکلی تھی وہ کرو۔ وہ اس کے سامنے سے گزرتا اندر بڑھ گیا۔ کتنی دیر وہیں کھڑی رہی، پھر اندر جا کے بتیاں بجھائی اور واپس کمرے میں آ کے بستر پر ڈھہ گئی۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اگلی صبح سمیہ جاگنے کے بعد اسے دیکھنے آئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ انہوں نے دستک دی لیکن کوئی جواب نہ پا کر فکرمند سی وہ دروازہ کھول کے اندر آ گئی۔ آیتن بے خبر سو رہی تھی۔ انہوں نے احتیاط سے اس کا ماتھا چھوا، بخار نہیں تھا۔ اسی خاموشی سے واپس جانے لگی تھی کہ نظر تکیے کے اس طرف طے کر کے رکھی شال پر پڑ گئی۔ دروازے پر بے صبری سی دستک پر اس کی آنکھ کھلی اور اس نے تیزی سے اٹھ کے دروازہ کھولا۔ سامنے سمیہ تھی جو اسے ایک طرف کرتی اندر داخل ہوئی۔ دروازہ بند کر کے پلٹا بھی اس اجلت کی وجہ دریافت کرنے منہ کھول ہی رہا تھا کہ انہوں نے ہاتھ میں تھامی شال اونچی کی۔ اس کی بچی کچی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ ایک گہرا سانس لے کے اس نے دونوں ہاتھ چہرے پر رکھ کے بے اختیار بکھرنے والے اپنے تاثرات سمیہ سے چھپائے تھے۔ پھر وہی ہاتھ بالوں پر پھیرتے ہوئے دونوں ہاتھ سر کے پیچھے روک کے اس نے انہیں دیکھا۔ میں آپ سے کہنے ہی والا تھا۔ یہ جھوٹ نہیں تھا۔ کب؟ جب میں ماموں کی مدد سے اس کی شادی عاصم سے طے کروا دیتی؟ نہیں، اس سے پہلے ہی۔ وہ آگے جا کے پلنگ کے کنارے ٹک گیا۔ تم اسی لیے لندن گئے تھے؟ اس کے پیچھے آئی۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ یا اللہ! انہوں نے سر پر ہاتھ رکھا۔
اب یہ مت کہنا انگیجمنٹ بھی تم دونوں نے اس وجہ سے آپسی صلاح مشورے سے اینڈ کی ہے، نہیں، یہاں ان انٹینشنلی آئینہ نے میری مدد کی ہے، ورنہ تم کرنے والے تھے۔ چپ رہا، اس نے سوچا تھا آئینہ سے سب سچ کہے گا۔ ہمدان، وہ بھی اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ اب تک مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے خود انگیجمنٹ کے بعد علم ہوا۔ کیا مطلب؟ وہ چونکی۔ تب تک میں سمجھتا رہا میری فیلنگز ون سائیڈڈ ہے، اور بہتر ہے اس وجہ سے میں اسے مشکل میں نہ ڈالوں کہ آپ نے مجھے امی کے ارادوں اور احساسات سے پہلے ہی باخبر کر دیا تھا۔ کچھ دیر رکا، لیکن اس رات اتفاقاً میں نے جانا کہ میں اکیلا مبتلا نہیں ہوں۔ تب انگیجمنٹ ہو چکی تھی، میری 4 دن بعد کی فلائٹ تھی، 2 سال کا کانٹریکٹ تھا۔ ان 2 سالوں میں کوشش کے باوجود میں آئینہ کے ساتھ زندگی میں سوچ نہ سکا، نہ آئندہ کے بنا زندگی کا تصور کر سکا۔ فائنلی طے کیا کہ پہلے ماموں اور امی کو ملایا جائے، پھر ماموں خود ہی امی کا رویہ دیکھ کے کیا اور کتنا غلط ہو رہا ہے سمجھ جائیں گے۔ نہ سمجھتے تو میں انہیں سمجھا دیتا کہ اس معاملے میں امی ہم میں سے کسی کی کوئی دلیل، کوئی بات نہیں سنے گی، یہ آپ بھی جانتی ہے۔ اور آگے کیا سوچا تھا؟ مجھے آپ اور ماموں سے مدد مانگنا تھی۔ کیسی مدد؟ ماموں ہی امی سے اس خواہش کا اظہار کرے کہ وہ چاہتے آئندن اور میری۔ اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ واہ، خفیف سا مسکرائی۔ اور اگر ماموں کے جذبات وہی ہوتے جیسا امی سمجھتی رہی ہے تو پھر کیا کرتے؟ تب میں انہیں ان کی محبت کا واسطہ دیتا کہ مجھے تو محروم نہ رکھے۔ ان کے اختیار میں ہے 2 محبت کرنے والوں کو دور نہ ہونے دینا۔ اس کے انداز میں ہلکی شوخی تھی، اور وہ پھر بھی نہ مانتے تو آپ کے سر ہو جاتا کہ کچھ بھی کرے، اس مسئلے کا وہ حل سوچے جو مجھے چاہیے۔ اس نے بڑے یقین سے کہا، چلو۔ انہوں نے اس کے بازو پر ہاتھ مارا۔ اتنے دن مجھ سے چھپایا اور اب مسکا لگا رہے؟ مجھے برسوں پہلے کہی آپ کی بات کبھی نہیں بھولی تھی باجی کہ میری دلچسپی اس پر زندگی تنگ کر دے گی۔ اسے تمہارے اس پلان کا علم ہے؟ ان کے سوال پر اس نے ہلکا سا کہکا لگایا۔ باجی، ساری زندگی چند لفظوں کے تبادلے کے علاوہ ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ آپ کی باتوں نے ہی مجھے ہمیشہ اتنا محتاط رکھا۔ کھڑی ہوئی۔ سب جاگ جائے تو آج موقع دیکھ کر ماموں سے بات کرتے۔ جی، سنبھال کے رکھو اب اسے۔ انہوں نے شال پلنگ پر رکھی۔ میرے تحفے کی یہ قدر تھی؟ سمیہ نے مصنوعی ناراضگی لہجے اور چہرے میں سموئی۔ میں نے کسے دی؟ اسی بات سے اس کی قدر کا اندازہ لگائے۔ وہ بھی کھڑا ہوا اور ان کے ساتھ دروازے تک آیا۔ شرم کرو، بڑی بہن سے کیسی باتیں کر رہے ہو؟ سمیہ کی بات پر ہنس دیا۔ اسے ٹھیک ٹھیک یاد تھا کہ شال اس نے سرہانے رکھی تھی، لیکن اب سارا کمرہ چھان مارا تھا مگر کہیں بھی شال کا نام و نشان نہ تھا۔ ہمنا دستک دے کر اندر آئی۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ ابھی کچھ کھانے کے بعد بخار نہ بھی ہو تو دوائی لے لیجیے گا۔ ہمنا کی بات پر اس نے سر ہلایا۔ اس کا ذہن شال میں اٹکا تھا۔ خود پر غصہ آ رہا تھا کہ کیا ضرورت تھی اوڑھنے کی۔ اس کا غائب ہونا اچھی بات نہیں تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر پہچان لیتا، اور وہ اس کے پاس کیسے؟ اس سوال سے بچنے کے لیے وہ آج تک اسے چھپا کے رکھتی آئی تھی۔ رات جانے کس خیال کے زیر اثر وہ اسے اوڑھ کے باہر نکلی تھی، اور اب وہ مل نہیں رہی تھی۔ چلیں سب کے ساتھ بریک فاسٹ کریں، ہمنا نے کہا تو حیران سے اسے دیکھنے لگی۔ آئیں۔ وہ باہر نکلی۔ اس کے دل میں کئی سوال تھے اور اس سے زیادہ خوف، تاہم وہ ہمنا کے ساتھ باہر آ گئی۔ ہمنا میز لگانے میں مینو اور بالی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ بھی ان کے منع کرنے کے باوجود شامل ہو گئی کہ کام کر کے سب کے آنے سے پہلے کمرے میں بند ہو جائے گی۔ وہ میز پر کرسی کے آگے پلیٹیں اور گلاس رکھ رہی تھی۔ ابھی کوئی آیا نہیں تھا۔ اس کے ذہن پر شال اور فراز احمد سے ملاقات اس قدر حاوی تھی کہ مکمل طور پر اطراف سے کٹ گئی تھی۔ شال میرے پاس ہے۔ جب اس کے بغل والی میز پیچھے کھینچتے ہوئے ہمدان نے سرگوشی کی تو اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، جس سے ہمدان نے زمین بوس ہونے سے بچا لیا۔ اس کی اطلاع نے اسے مزید بدحواس کر دیا۔ کیا وہ کمرے میں آئے تھے؟ اس کا دل بند ہونے لگا۔ مزید کچھ کہتا، اس سے گھبراہٹ میں کوئی خطا سرزد ہوتی۔ پیچھے آوازیں ابھری۔ سب ایک ساتھ اندر داخل ہو رہے تھے۔ گلاس میز پر رکھتا کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ جانے لگی تھی کہ سمیہ نے پکارا، آئدن۔ وہ رک گئی۔ ماموں، یہ آئدن ہے، آپ کے استاد کی نواسی۔ اور آئدن بیٹا، یہ فراز ماموں ہے، تمہارے نانا کے طالب علم جو اب تک کچے پکے شاعر ہیں۔ اس نے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دے کر اس کا احوال پوچھا، پھر وہ اسے نانا کے متعلق بات کرنے لگے۔ انہوں نے اسے اپنی بیوی اور بچوں سے بھی اسی رشتے سے متعارف کروایا۔ سب سے آخر میں الماس پروین آئی تھی۔ سب بیٹھنے لگے، لیکن وہ فراز احمد اور شہناز کے ساتھ کھڑی تھی جو اسے نانا کی کوئی بات سنا رہے تھے۔ آ جاؤ فراز۔ اپنی جگہ سنبھالتے انہوں نے بھائی کو آواز دی۔ جی آپا۔ وہ بیوی کے ساتھ میز کی طرف بڑھے اور وہ دروازے کی طرف۔ تم بھی آؤ۔ انہوں نے مڑ کے اسے دیکھا۔ یہ ان کے لیے آسان نہیں تھا، لیکن اب بھی یہاں فراز احمد کی موجودگی ان کے بھائی کے لیے محبت تھی، آسانی بنی تھی۔ آئدن۔ اس کا نام پکارنے سے پہلے تو وقفہ تھا۔ وہ سب پر بھاری گزرا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ آ جاؤ، سمیہ نے پکارا اور اپنے بازو والی خالی کرسی پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیران پریشان سست قدم اٹھاتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے دائیں جانب
ہمدان تھا بے اختیار، اس کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئی، اسے دیکھ رہا تھا، نگاہیں ملتے ہی مسکرایا اور پلیٹ پر جھک گیا، لیکن اس مبہم تبسم میں تسلی تھی، یقین دہانی تھی۔ آپا ہمدان کی انگیجمنٹ ختم ہو گئی ہے اور ہم تو اس کی شادی میں شرکت کے ارادے اور تیاری سے آئے تھے۔ اس قلیل وقت میں نئی دلہن ڈھونڈنے سے اچھا ہے قریب ہی دیکھ لیا جائے۔ قریب کون ہے؟ اگر آپ اور ہمدان کو اعتراض نہ ہو تو استاد جی کی نواسی موجود ہے۔ فراز احمد نے بہن سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ خوبصورت ہے، پڑھی لکھی اور دیکھی بھالی بھی، پھر مجھے ہمیشہ کے لیے اطمینان رہے گا، اور جو سختی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی ہے اس کی اس سے بہتر تلافی کیا ہو سکتی ہے۔ سمیہ نے اپنے ماموں کو خوب ٹریننگ دے دی تھی، لیکن ہمدان مانے گا؟ وہ تمہاری میری مرضی کے آگے دل پر پتھر رکھ کے ہاں نہ کرتے۔ تلافی والی بات کہیں ان کے اندر رہ گئی تھی۔ ان کی سوچ اور یقین اس وقت غلط ثابت ہوئے تھے کہ انہیں اپنے خیالات اور قوت فیصلہ پر بھروسہ نہیں رہا۔ ان کے علاوہ ہر کوئی درست تھا، سمیہ بھی، فراز احمد بھی۔ بس وہی ایک بات کو سچ مان کے اسی پر اڑی رہی، اور پھر اسی اینک سے سب کو دیکھا، فراز احمد کو بھی اور آئدن کو بھی۔ اس وقت وہ خود کو کوئی بھی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں سمجھ رہی تھی، اور اپنے بھائی کے چہرے اور انداز کی ندامت بھی ان کو اداس کرنے والی تھی۔ ان کی محبت اب بھی بھائی کو ساری رعایتیں دینے پر مصر تھی۔ آپ سمیہ سے کہیں، وہ ہمدان سے اس کی اصل مرضی معلوم کروا لے گی۔ مشورہ حاضر تھا۔ باقی گھر والے اچانک اس تجویز پر شش و پنج میں تھے۔ سبھی نے الماس پروین میں تبدیلی محسوس کی تھی۔ پہلے بھی آئدن الماس پروین اور فراز احمد والے معاملے سے دور رہتے تھے، اب بھی سب نے وہی کیا، تاہم آخری فیصلہ ہمدان پر چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر سارے گھر نے دیکھا کہ سمیہ نے پوچھا اور ہمدان اور آئدن کا رشتہ پکا ہو گیا۔ سب کے نزدیک یہ فراز احمد کی خواہش تھی، جسے ہمدان اور الماس پروین نے قبول کیا تھا۔ دوسروں سے اپنی وفا ثابت کرنے کے لیے ہم ان کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں جن کا ہماری طرف کوئی حساب ہی نہیں نکلتا ہے۔ یہ کیسا انصاف، کیسی محبت ہوتی ہے! محبت ثابت کرنے کے لیے کسی سے نفرت کرنا پڑے تو اس محبت کو کس کھاتے میں رکھا جائے گا؟ جب سب ہمدان کو مبارکباد دے رہے تھے تو کبھی سمیہ کی کہی بات ان کے کانوں میں گونجی۔ یہ تلخ سی بات ان کی سوچ بن کر ابھری، اور اداس ہوتے ہوتے اچانک ان کے اندر اطمینان پھیلا کہ وہ دیر سے صحیح سنبھل گئی تھی، اور انہیں فوراً تلافی کا موقع بھی مل گیا تھا۔ اسے بتانے سمیہ ہی آئی تھی، اور وہ پلکیں جھپکائے بنا بت بنی انہیں تک رہی تھی۔ مبارک ہو! انہوں نے بڑھ کے اسے گلے لگایا، اور جیسے ہوش میں آئی، ان کے گلے لگی وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جانے کس کس دکھ، کون کون سے زخم اور کیسی کیسی باتوں پر اس کے جمع آنسو بہہ نکلے تھے، یا پھر یہ محض خوشی کے آنسو تھے۔ سمیہ کو ان دو معصوموں اور ان کی خاموش محبت پر بڑا ناز محسوس ہوا۔ باری باری سب اسے مبارکباد دینے آ رہے تھے، لیکن سب سے اداس ان سب میں نمو تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آئدن بازی مار گئی تھی۔ فراز احمد کے جانے سے قبل شادی تھی، اور ساتھ ہی ہمنا اور ارکم کی منگنی بھی تھی۔ آج ہمنا اور ارکم کی رسم منگنی کے ساتھ ان دونوں کا نکاح ہوا تھا۔ ایمل وغیرہ کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی بار بار اس کی آنکھیں بھر آ رہی تھی، باوجود ضبط کے ایک آدھ آنسو چھلکنے کی جرأت بھی کر رہا تھا۔ میں ہوتی تو خوشی کے مارے اس سے زیادہ روتی۔ نمو کی حسرت زدہ آواز پر اس سمیت سب ہنس پڑی۔ اب ایسی آہیں سوچ سمجھ کے بھرا کرو۔ ایمل نے اس کے سر پر چپت لگائی، ورنہ آئدن دیدی ڈنڈے سے پٹائی کریں گی۔ نہیں، اس نے پورے یقین سے کہتے اسے دیکھ کر تائید چاہی۔ انہیں پتہ ہے، وہ تھوڑی مارے گی مجھے۔ کیا پتہ ہے؟ امیمہ سمیہ کی بڑی بیٹی نے پوچھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ان سب کے بلند قہقہوں میں اس کا تبسم بھی شامل تھا۔ وہ سب اس سے وعدہ لے کر نکلی تھی کہ اب وہ ضبط کرے گی، اور ان کے جانے کے بعد وہ واقعی خود کو رونے سے روکنے کی کوشش کرتی رہی کہ اس سے جذبات اور خوشی سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کا دل، دامن، آنکھیں سب اس افتاد پر ہکا بکا آنسو بہانے پر مصر ہوئے پڑے تھے۔ تھوڑا وقت خود کو سنبھالنے میں خرچ کرنے کے بعد اس نے نظریں گھمائی اور دائیں جانب کینسول میز پر دھری ٹرے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ سب اسے کیسے بھول گئے، اس نے سوچا، اور بے اختیار ہی پلنگ سے نیچے اتر گئی۔ وہ اپنا عروسی جوڑا سنبھالتی سست قدموں سے میز کے پاس پہنچی، اور دراز سے لائٹر نکال کر ابھی مرتبان کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ہمدان کی سرگوشی ابھری۔ اب اس کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنے درمیان خاموشی اور غیر صوتی رابطوں کے عادی تھے۔ جہاں تصور اور خیال پر اس عزیز کا قبضہ انہیں ارد گرد کی آہٹوں سے بے نیاز کر دیتا تھا، جیسے اس وقت اپنے خیال میں گم اسے کمرے کی کوئی آہٹ سنائی نہیں دی تھی۔ اس کا ہاتھ لرزا، اور پیچھے کھڑے ہمدان نے اس کے ہاتھ سے لائٹر لے کر میز پر رکھ دیا۔ وہ نوز اسی وضع میں استادہ تھی۔ ایک دوسرے کے روبرو کھڑے ہو کر بات کرنے کا وقت آ گیا تھا، اور یہ کیسے کرنا ہے وہ اناڑی تھی۔ جب تم پاس ہو، ہمدان نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اپنا سر اس کی کنپٹی سے لگایا، تو روم میں ان جھوٹے بہانوں اور تسلیوں کی کیا ضرورت؟ اس نے اس کا رخ اپنے سامنے کیا۔ اس روپ میں سامنے دیکھ کر اسے خود ہی خواب کا گمان ہونے لگا۔ اور ہم اگر اتنے برسوں کی شناسائی اور ہماری گفتگو کو بیلنس کرنے کی کوشش کرے تو اگلا 1 سال مسلسل باتیں کرتے گزر جائے۔ اس کی آواز دھیمی تھی، لیکن
بات میں شامل جذبات اور خواہشات دھیمی نہیں تھی، اور میرے پاس ہے بھی اتنا کچھ تم سے کہنے کو، یہ بھی ناکافی ہوگا۔ وہ نظر اٹھا کے اسے دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے۔ ذرا دیر کے توقف کے بعد ہمدان نے اس کا خیال پڑھ کے جواب دیا۔ آئندن نے آہستگی سے سر اونچا کیا۔ اس نے بارہا تصور میں منگنی والی شب کی طرح ایک رات سجائی تھی جب اسے بلند آواز میں اس کا نام لینا تھا، چند پل اس چہرے، ان آنکھوں کو دیکھتے رہنا تھا، اسے بتانا تھا کہ اس نے اس کی زندگی کو کس قدر خوبصورت بنایا ہے۔ اسے وہ سب رنگ دکھانے تھے جو اس کے ہونے سے اس کے آس پاس بکھرے رہتے تھے۔ اسے کہنا تھا کہ دکھی اور افسردہ روح نہیں، بلکہ اس نے اسے سرزمین پر ایک مست اور بے خود روح میں بدل دیا ہے جو سیراب ہے، سرخرو ہے۔ بس ایک ایسی رات کا تصور اور تمنا کی تھی اس نے، اور جب وہ سجائی رین حقیقت بنی تو وہ گونگی ہو گئی تھی۔ اس کے چہرے پر رقم سارے احساسات، سارے تشکرات ہمدان پڑھ رہا تھا۔ پھر اس کا خوشی سے لبریز دل آنکھوں سے چھلکنے کو بیتاب ہوا۔ کب اس کے گمان میں تھا کہ ایک ایسی رین قدرت بھی ان کے لیے سجا رہی تھی۔ اس نے کبھی ان اشاروں کو سمجھا ہی نہیں جو کہتے تھے، ذرا سا اور انتظار کہ تمہارے لیے ایک رین سجا کے رکھی ہے، کچھ تو کہو۔ ہمدان نے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ ایک زمانے کی خاموش مسافت اور صدیوں کا انتظار تھا اس کا، اور اب اسے خاموش نہیں، الفاظ اور آواز چاہیے تھی۔ آج مجھے یقین ہو گیا ہے، اس نے آخر بولنا شروع کیا، کہ طلب کی شدت اور جذبوں کا خلوص دنیا کی سب سے پر اثر دعا ہے۔ اس کی بڑی بڑی فندقی سبز آنکھیں اس وقت بھی بھیگی تھی۔ اس نے کبھی نہ ہاتھ اٹھا کے اس کے حصول کی دعا مانگی تھی، نہ دل میں گڑگڑائی تھی کہ اس کی نیت اور مقصد ہمدان کی آسانی تھی، اور اس نوازنے والے کو تو کوئی بھی ادا بھا جاتی ہے۔ اوہ آئندن اسے قریب کرتے ہوئے وہ بڑی فراخی سے مسکرایا تھا۔ اتنی بڑی دنیا میں اتنی سی جگہ کی ہی تو خواہش تھی اسے۔ اس نے آنکھیں موندی تو گال بھیگ گئے تھے۔ فراز احمد لوٹ گئے تھے، باقی سب بھی جا چکے تھے۔ اگلی صبح سمیہ کی واپسی تھی۔ اب یہ تم دونوں پر منحصر ہے کہ اسے ساری عمر راز رکھتے ہوئے یا دنیا کو اس پریم کہانی کی خبر ہو جاتی ہے۔ جو بھی ہو، اب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمدان کو واقعی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ سچ جاننے کے بعد امی کے اندر پھر کوئی منفی جذبہ نہ ابھرنے لگے۔ سمیہ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ اب ایسا نہیں ہوگا باجی، اسے یقین تھا کہ وہ ماں کا مزاج اور فطرت جانتا تھا۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ اٹھ کھڑی ہوئی، زیادہ دیر باہر مت رکنا، موسم ٹھیک نہیں، کہیں آئندن پھر بیمار نہ پڑ جائے۔ چاہتے انہوں نے تاکید کی، مگر وہ بھی ان کے پیچھے جانے کرسی چھوڑ کے کھڑی ہو گئی۔ تم کہاں چلی؟ ہاتھ پکڑ کے اسے روکتے وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اندر چلتے ہیں۔ کیوں، تمہیں ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ ہمدان نے اس کے گرد لپٹی شال دروس کرتے پوچھا۔ نہیں، لیکن اس نے لاؤنج اور کمروں کی طرف دیکھا۔ کوئی بھی ادھر آ سکتا ہے، ہمیں یوں دیکھ کر الٹے پیر واپس بھاگ جائے گا، یہ اچھی بات تو نہیں۔ آئندن کی آواز اتنی دھیمی تھی مانو ڈر ہو کہ کوئی سن نہ لے۔ وہ اس نئی قربت اور بے تکلفی سے مانوس ہو رہی تھی۔ کیا اچھی بات نہیں؟ ہمدان کے سوال پر کچھ دیر چپ رہی، مگر چہرے پر شرمندگی سا تبسم بکھر گیا۔ میں نے اتنی احتیاط اور اتنا خود کو کنٹرول کیا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں بیلنس بچی ہی نہیں ہیں۔ ہمدان نے اس کے یخ رخساروں پر آ رہی لٹیں پیچھے کی۔ الماس پروین تب سے اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی لان میں دیکھ رہی تھی جب وہاں سمیہ بھی موجود تھی۔ ان کی باتیں، مسکراہٹیں، ہنسی، آئندن کی جھجک، شرم اور ہمدان کا چہرہ، اس کی نگاہیں، انہیں ہمیشہ سمیہ اور ہمدان میں فراز اور وہ نظر آتے تھے، اور آج اس تصویر میں انہوں نے ان کے ساتھ آئندن کو بھی دیکھا۔ کئی منظر واضح ہوئے اور ان کی آنکھوں کے سامنے کڑی سے کڑی جڑتی گئی۔ حق ہاں، میرا بیٹا محبت میں آئندن نکلا، وہ زریلا بڑبڑائی۔ لان میں وہ آئندن کا چہرہ تھام رہا تھا۔ الماس پروین مسکرائی اور ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کرتی وہاں سے ہٹ گئی۔ وہ جو اپنے بھائی کے لیے نہیں کر سکی تھی، ان کی بیٹی نے اپنے بھائی کے لیے کر دکھایا تھا، اور اس کامرانی کی وجہ یہ فرق تھا کہ دونوں جانب جذبات ایک سے تھے۔ انہوں نے سمیہ پر بڑا پیار آیا۔ آئندن نے گھبرا کے ادھر ادھر دیکھا اور اس کا ہاتھ ہٹانا چاہا، لیکن بس سوچ کے رہ گئی۔ ہم اندر کمرے میں چلیں؟ اسے سرعام اس کی یہ بے باکیاں بوکھلا رہی تھی، اور جو زبان سے پھسلا اس پر خود ہی بے طرح خجل ہو گئی۔ ہمدان بے ساختہ زور سے ہنسا۔ اوہ آئندن، یہاں پر ہماری پیاری سی خوبصورت سی ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ بہت زبردست، بہت خوبصورت سی ہے، شاندار جذبات نگاری، بہت اچھی لگی۔ لیکن سارے ناول میں ہیرو ہیروئن کے کوئی ڈائلاگ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن پھر بھی ان کے دلی احساسات بہت زبردست طریقے سے بیان کیا ہے رائٹر نے۔ کمال کی ناول ہے۔ کیسی لگی آپ لوگوں کو؟ ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، مجھے شدت سے انتظار رہے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔